بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناولز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کا رسپانس دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ کائنڈلی چینل پہ آیا کریں اور اپنی پسند بھی مجھے بتایا کریں۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی فرمائش کو میں جلد از جلد پورا کروں۔ ریکارڈنگ کرتی ہوں میں آپ لوگوں کے لیے، تو آپ تھوڑا سا رسپانس بھی شو کیا کریں۔ آج ہم جو ناول پڑھ رہے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ناول ہے۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی، مطلب جس کی چچی ہوتی ہیں یا پتہ نہیں ستیلی مدر ہوتی ہیں، میرا خیال ہے چچی ہوتی ہیں، وہ اس کو گھر میں اپنے نوکروں کی طرح رکھتی ہے، یتیم ہوتی ہے ظاہر ہے، اور اس کی شادی لالچ میں آ کے نا جس شخص سے کرتی ہے وہ شخص ہوتا ہے مطلب باہر کے ملک سے آیا ہوتا ہے۔ تو کسی غلط فہمی کی بنا پر وہ اپنی بیٹی کی بجائے نا اس کی شادی کر دیتی ہیں، بعد میں پھر پچھتاتی ہیں۔ چچی کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ ہیروین پہ بری نظر رکھتا ہے، اس کو ہراس کرتا ہے۔ اسی پہ بیسڈ یہ بہت ہی خوبصورت سی کہانی ہے۔ بڑی پیاری لڑکی جو ہے، جو ادھر سے پاکستان سے امریکہ چلی جاتی ہے، وہاں پہ ہسبینڈ کا رویہ اس سے ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ چچی کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ اس کو بدگمان کر دیتا ہے۔ اسی سے متعلق یہ ساری سٹوری ہے۔ بہت پیاری سٹوری ہے۔ ناول کا نام ہے جناب وفا کی راہ گزر، اور رائٹر ہے مدیحہ تبسم۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ تھا ماہ نامہ ہنا میں۔ اس کا مجھے نا منتھ اور ایئر یاد نہیں ہے، لیکن شمارہ ہنا تھا۔ سر بے آگ برساتا سورج اور پاؤں کے نیچے سیاہ تارکول کی بھٹی کی مانند دہکتی ہوئی سڑک، سورج کی گرم جھلساتی ہوئی شعاعیں وجود کے آر پار ہو کر اس کو حال سے بے حال کیے دے رہی تھیں۔ پیدل چلنے کے باعث پاؤں گویا آبلہ بنے ہوئے تھے۔ اپنے نڈھال ہوئے وجود کو بمشکل گھسیٹتی وہ خود کو چلنے پہ آمادہ کر رہی تھی۔ سر سے دوپٹہ کھینچ کر مزید آگے کرتے ہوئے اس نے سورج کی شعاؤں سے بچنے کی کوشش کی تھی، جو اس کی آنکھوں میں مستقل چبھ رہی تھی۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی ایڑیوں تک پسینے نے گویا بہنے کو رستہ بنا لیا تھا۔ گرمی اور الجھن کے باعث اسے پورے جسم پہ چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہو رہی تھی۔ بے بسی، لاچاری، ترس، دکھ، طیش، نہ جانے کون کون سے احساسات تھے جو اسے اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ اور یہ کوئی ایک دن کی بات تھوڑی تھی کہ بندہ جیسے تیسے کر کے حوصلہ صبر برداشت کے ساتھ گزارا کر لے۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ روز اس کا وجود ٹوٹے ہوئے کانچ کی طرح بکھرتا، اور روز وہ خود ہی فگار ہوئی انگلیوں سمیت اپنے ریزہ ریزہ وجود کو سمیٹنے کی کوشش کرتی۔ کوئی ہمدرد، غم گسار نہ تھا کہ یہ سن کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی، یا کوئی اسے دو لفظ تسلی دلاسے کے ہی دے دیتے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہ مصداق اسے کچھ نہ کچھ آسرا تو ملتا۔ مگر وائی قسمت، اپنوں کی محبت تو درکنار، اسے تو غیروں سے بھی محبت نہ ملی تھی۔ نہ کوئی سہیلی، دوست، ہمجولی، ہمراز، وہ اکیلی تنہا تھی۔ کبھی کبھار تو اسے اپنا آپ برگد کے اس پیڑ کی طرح لگتا جو ویران، اجاڑ، بیابان صحرا میں کسی پیاسے دشت کی مانند حالات و موسم کی تلخیوں سے نبرد آزما ہوتے ہوئے حوصلہ ہار گیا ہو۔ ایسے میں اس کا جی چاہتا کہ خود کو کسی تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا دے، کسی اونچی بلڈنگ سے چھلانگ لگا دے، یا ہمیشہ کے لیے کچھ کھا کے سو رہے۔ مگر ان تمام حسرتوں میں وہ کسی ایک کو بھی پورا نہ کر سکی۔ وہ آخری حد تک خود کو اور اپنے ضبط کو اور حوصلے کو آزمانا چاہتی تھی۔ دیکھتے ہیں ابھی ترکش میں کتنے نازک نیم کش ہیں جن کو یہ وجود ناتواں خود پر سہ سکتا ہے۔ اس نے زخم وجود کو گھسیٹتے ہوئے سوچا۔ پیاس کی شدت کے باعث حلق میں کانٹے اگے ہوئے تھے۔ جیسے تیسے کر کے بالآخر وہ عارضی ہی صحیح منزل تک پہنچی گئی۔ گیٹ سے متصل ذیلی دروازہ دھکیلتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ اپنے مطلوبہ کمرے میں پہنچ کر اس نے دوپٹہ کھینچ کر بیڈ پر پھینکا، ہینڈ بیگ ایک سائڈ پہ پٹکا، اور خود بھی اپنے سنگل بیڈ پہ ڈھہ گئی۔ آ گئی سرکار، بڑی مشکل سے گن کے گھڑیاں گزاری ہیں۔ عین اسی وقت ایاز دروازے سے نمودار ہوا۔ وہ تیر کی مانند سیدھی ہوئی، برق رفتاری سے لپک کر اپنا دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح سے سر پر لپیٹا، لیکن ایاز کی حوس زدہ ایکس رے کرتی نگاہوں سے خود کو چھپا نہیں پائی تھی۔ کیوں تڑپاتی ہو یار، تم تو ڈھنگ سے سیراب ہونے بھی نہیں دیتی۔ وہ اب کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ سوری، میری نماز لیٹ ہو رہی ہے۔ کسی متوقع خطرے کے پیش نظر وہ اس کے منہ لگنے کی بجائے غڑپ سے واش روم میں داخل ہوگی، جبکہ ایاز ہاتھ مسل کے رہ گیا۔ تمہارا یہ غرور اور تنتنا اپنے پاؤں کے نیچے نہ روندا مس عروہ شہاب، تو میرا نام بھی ایاز اکرام نہیں۔ اس کے خستہ حال بیڈ کو ایک زوردار ٹھوکر رسید کرتے ہوئے بلبلا کے باہر نکلا تھا۔ دروازہ زوردار آواز سے بند ہونے کی
آواز سے اندر تک سنائی دی، تاہم اس نے پھر بھی اتنی جلدی باہر نکلنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی جتنی دیر لگائے گی اتنا ہی تائی امی کا عتاب بڑھتا جائے گا، لیکن وہ تائی کی ڈانٹ پھٹکار تو برداشت کر سکتی تھی، مگر ایاز کی اخلاق سے گری ہوئی باتیں اور عادات اس کی برداشت سے باہر تھی۔ ظہر کی نماز ادا کر کے اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو اس کی شکل پر نگاہ پڑتے ہی نسیم کا پارا ہائی ہونے لگا۔ آ گئی مہارانی، آرام فرما کے اندر کمرے میں گھس کے کون سے جادو ٹونے کر رہی تھی؟ تجھے نہیں پتہ سب نے کھانا کھانا ہے؟ ارے اور نہیں تو بوڑھی تائی کا ہی خیال کر لو جو صبح سے بھوکی بیٹھی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئی اور وہ کوئی بھی صفائی یا جواب دیے کچن میں داخل ہوگی۔ کیا بناؤں آپ کے لیے تائی امی؟ ایک نظر فریج کا جائزہ لینے کے بعد اس نے کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر نسیم بیگم سے دریافت کیا۔ ان کا بی پی اکثر ہائی رہتا تھا اور شوگر کی مریضہ بھی تھی، لہٰذا اکثر و بیشتر پرہیزی کھانا کھاتی تھی، تاہم جب دل چاہتا وہ پرہیز کو بھاڑ میں جھونک کر من پسند اشیاء نوش فرماتی تھی۔ اس لیے عروہ ان کے بدلتے موڈ کے پیش نظر ان کی خواہش کے مطابق ہی ان کا کھانا بناتی۔ اے بی بی زہر بنا لو میرے لیے، جان چھوٹے ہمارے بھی اور تمہارے بھی۔ وہ دنیا بھر کا زہر لہجے میں سموئے کاٹدار طنزیہ لہجے میں گویا ہوئیں۔ کاش کہ آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر سکتی تو آپ کو آپ کی آل اولاد سمیت کھلا دیتی۔ کچھ تو اس پاک دھرتی کی نجاست میں کمی آتی۔ خون کے گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے سوچا، اب یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھے جا رہی ہو؟ 2 لقمے کھچڑی کے بنا دو، اسی پر گزارا کر لوں گی۔ فریج میں قیمہ پڑا ہے، ساتھ میں کوفتے بنا لو۔ ندا اور ردا صبح کہہ کے گئی تھی ایاز کوفتوں کے ساتھ سفید چاول کھاتا ہے، باقیوں کے لیے روٹیاں بنا دو۔ کام ہی کتنا ہے، پھر بھی تم جیسی نکمی لڑکی چند افراد کا کھانا پکانے کے لیے سارا دن کچن میں ہی گزار دیتی ہے۔ آرڈر جاری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے نکمے پن کو رگیدنا نہیں بھولی تھی، اور وہ خاموشی سے پلٹ کے کچن میں آ گئی۔ نسیم بیگم خود تو جو تھیں سو تھیں، ان کی بیٹیاں ندا اور ردا اپنی ماں سے بھی 4 ہاتھ آگئی تھیں۔ عروہ کی حد تک تذلیل اور عزت نفس کو روندنا تو ان دونوں کا فرض عین تھا، اور یہ وہ دن میں کئی بار ادا کرتی تھی۔ دونوں جڑواں تھی اور عروہ سے 2 سال بڑی تھی۔ فیشن کے دلدادہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی کی طرف توجہ صفر تھی، بار فیل ہونے کی وجہ سے وہ ابھی اپنا گریجویشن ہی کلیئر نہ کر پائی تھی، جبکہ عروہ نے اسی سال ایم اے انگلش بھی کر لیا تھا۔ واحد اس کی تعلیم ہی تھی جس کے بارے میں اس سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا، چاہے پرائیویٹ ہی صحیح۔ اس نے ماسٹرز تک جیسے کر کے پڑھ ہی لیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دوران اسے کتنے کٹھن اور دلشکن مراحل سے گزرنا پڑا۔ اب وہ ایک انگلش میڈیم ہائی اسٹینڈرڈ اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، اور اس کی اجازت بھی صرف اس لیے دی گئی تھی کہ وہاں اس کی سیلری پرکشش تھی۔ اس کی پورے مہینے کی محنت کو تائی امی اور ان کی اولاد اتنی بے دردی سے اڑاتی کہ اس کا دل پارا پارا ہو جاتا۔ جن کے ماں باپ حیات نہ ہو، ایسے لوگوں کو، خصوصاً لڑکیوں کو، جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ بات وہ خود کو دن میں 1000 بار سمجھاتی تھی، لیکن دل تو دل تھا، کبھی تو اپنی بھی منوانا چاہتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ بھی ندا ردا کی طرح لمبی تان کر سوئے، ڈھیروں شاپنگ کرے، دوسروں پہ حکم چلائے، لانگ ڈرائیو کا مزہ چکھے، کبھی موسم کی خوبصورتی کو انجوائے کرے، کبھی تو کہیں تو۔ شہز کہاں ہو تم اس وقت؟ وہ اس وقت سالک کے ساتھ بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا جب اس کے موبائل پہ بپ ہوئی۔ اس نے یس کیا۔ دوسری طرف ماما تھی۔ ماما میں سالک کی طرف ہوں، بس 1 گھنٹے تک آ رہا ہوں۔ سالک اس کا بچپن کا دوست ہے، وہ جب بھی پاکستان آتا سالک سے خاص طور پر ملتا ہے۔ پہلے تعلیم اور پھر جاب کی وجہ سے وہ باہر کے ملک میں مقیم تھا۔ ہر طرف سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ اس کی چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجایا۔ ماما نے کبھی بھی اس سے ایسے لہجے میں بات نہیں کی تھی، کھردرا، تلخ، بے لچک۔ وہ ہمیشہ سلام دعا حال چال پوچھ کر اس سے مطلوبہ کام کہا کرتی تھی، چاہے وہ چند سیکنڈ پہلے ہی کیوں نہ نکلا ہو۔ کیا بات ہے شہز، خیریت تو ہے؟ کیا کہہ رہی تھی آنٹی؟ سالک کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ دوسری طرف اس کی ماما تھیں، لیکن انہوں نے ایسا کیا کہا اس کے چہرے پر الجھن اور تفکر کے تاثرات رقم ہو گئے تھے۔ نہیں یار، پتہ نہیں یار، ماما نے فوراً گھر پہنچنے کا آرڈر دیا ہے۔ کوئی پریشانی والی بات ہے تو میں چلوں ساتھ؟ اس کے تاثرات نوٹ کرتے ہوئے سالک نے پیشکش کی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، وہ بظاہر نارمل لہجے میں کہتا۔ باہر کی طرف بڑھا تو سالک بھی اسے گیٹ تک چھوڑنے آیا۔ کوئی پریشانی والی بات ہوئی تو مجھے فون کر دینا۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے پہ سالک نے اسے 1 دفعہ پھر تاکید کی تو وہ سرس بات میں ہلاتے ہوئے زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ راستے میں بھی اس کا ذہن تانے بانے میں الجھتا رہا۔ گاڑی پورچ میں روک کر وہ تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ ماما نے اسے دیکھتے ہوئے سامنے بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ اس کے آس پاس ایک مرتبہ پھر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔
جانتے ہو اسے یا تعارف کرواؤں؟ انہوں نے برابر بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بہمیں اچکا کر طنزیہ لہجے میں اسے دریافت کیا تھا۔ جی جانتا ہوں، یہ سارا ہے، یونیورسٹی میں ہم دونوں نے اکٹھے پڑھا ہے، اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ دیکھا آنٹی، یہ ہر ایک سے یوں ہی کہتا ہے کہ سارا میری کلاس فیلو ہے۔ یہ ہمارے مابین رشتے کو سرے سے ماننے سے ہی انکاری ہے۔ اس کی بات پر سارا روتی ہوئی راحت بیگم کے گلے لگ گئی تو انہوں نے سخت ملامتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا اور سارا کے گرد بازو پھیلا کر اسے گویا تسلی دی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارے کہنے کا، اور کیا کہوں میں؟ سارا کے رد عمل نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ حیرت کی شدت سے شش در وہ کبھی ناقابل فہم نظروں سے سارا کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی اپنی ماں کی طرف، جن کی آنکھوں میں موجود تاثرات نے اس کو اندر ہی اندر خائف کر دیا تھا۔ شادی کر رکھی ہے تم نے مجھ سے؟ بیوی ہوں میں تمہاری، راحت کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے وہ بولی۔ تم مردوں کا یہی شیوا ہوتا ہے، پہلے لڑکیوں کو پٹانا، پھر خفیہ شادی کر، پھر جب اپنا مطلب پورا ہو گیا تو سرے سے ہی انکاری ہو جاتے ہیں۔ فرار حاصل کرنا چاہتے ہو تم بھی USA سے بھاگ نکلے تھے کہ پاکستان میں کون ہے جو تمہارے سیاہ کرتوتوں سے پردہ اٹھائے؟ نگاہیں اس کے چہرے پہ جمائے وہ تنفر زدہ لہجے میں بول رہی تھی۔ یکلخت غصے کی شدید لہر نے اسے اٹھنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ حیرت کی شدت کم ہوئی تو مارے تیش کی اس کا برا حال ہو گیا۔ اسے اپنے پورے وجود میں جوار بھاٹا ابلتا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ غصے کی شدت سے پاگل ہوتے ہوئے وہ اس کی طرف لپکا تھا۔ اس سے پہلے اسے دبوچتا راحت ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ انتہائی شرمناک بات ہے میرے لیے کہ تم میرے بیٹے ہو، ایسی بے حیائی کے کام کرتے ہوئے تمہیں ایک دفعہ بھی اپنی ماں بہنوں کی لاج نہیں آئی؟ شہز کاٹ، طنز، دکھ، صدمہ، کیا کچھ نہ تھا ان کے لہجے میں۔ شہز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اخلاق سے آری اور پندار سے گری ہوئی اس لڑکی کو میزائل سے اڑا دے۔ اس کا وجود بھڑ بھڑ جل رہا تھا۔ وہ تو گویا بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا تھا۔ درمیان میں اگر ماما حائل نہ ہوتے تو یقیناً وہ اس کو مزہ چکھا چکا ہوتا۔ اگر تم نے شادی کر ہی لی تھی تو اسے یوں چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ نڈھال سی ہو کر صوفے پر گر سی گئی۔ بہت برے طریقے سے تم نے میرے امیج کو توڑا ہے سارا بیگم۔ کوئی عورت اس حد تک بھی اپنا نسوانی وقار گرا سکتی ہے؟ یقین نہیں آتا۔ اس کے لہجے میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ تم نے اپنا وار آزما لیا، ابتدا تمہاری طرف سے ہوئی ہے، اب میرے وار کے لیے تیار رہنا۔ اس کی زبان الفاظ نہیں انگارے اگل رہی تھی۔ وہ یوں ہی سلگاتی نظروں سے چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا رد عمل دیکھ کر سارا پوری جان سے کانپ گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے خود کو کمپوز کرتی وہ دوبارہ راحت کے سامنے اپنا دکھڑا رونے لگی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ تھکا نڈھال پشمردہ سا گھر میں داخل ہوا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو رحمہ کو اپنا منتظر پایا۔ کہاں تھے بھائی آپ؟ میں کئی دفعہ آپ کا سیل ٹرائی کر چکی ہوں۔ وہ صوفے پہ بیٹھی اونگ رہی تھی جب کھٹکے کی آواز پہ اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تو سامنے شہز کو پایا۔ بے ساختہ اطمینان بھرا سانس خارج کرتے ہوئے اس نے اسے مخاطب کیا، تم سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر کے الٹا اسی سے پوچھنے لگا۔ آپ کو کھانا گرم کر کے دینا تھا، آپ کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے خوبرو بھائی کو دیکھا جو اس وقت خاصا ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم سو جاؤ جا کر۔ سر دونوں ہاتھوں میں گراتے ہوئے وہیں ڈھسا گیا۔ بھائی، رحمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے قریب جا کر نرمی سے اس کا بازو ہٹایا۔ وہ سمجھ سکتی تھی اس وقت اس کی کیا کیفیات ہوں گی۔ وہ خود اس وقت سے الجھن کا شکار تھی اور اس الجھن کو شہز ہی رفع کر سکتا تھا۔ شہز نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سارا کون ہے؟ اس کے شکستہ وجود کو متاسف نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے ملامت سے دریافت کیا تھا۔ میری بیوی۔ وہ سحرخند ہوا۔ مجھے سارا کا نہیں، آپ کا کال چاہیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے رحمہ، میں ایسی نیچ حرکت کر سکتا ہوں؟ تمہیں شہز عثمان سے کس حد تک گرنے کی توقع ہے؟ وہ تڑپ کر اسی سے پوچھنے لگا۔ رحمہ جواباً نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ مجھے تو سارا کو دیکھ کر ہی پتہ چل گیا تھا کہ میرے بھائی کی پسند ایسی نہیں ہو سکتی، لیکن سارا کو جھٹلانا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نے ماما کو بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کے سلایا ہے۔ آپ اصل صورتحال تو آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ مجھے توقع نہیں، ہرگز نہیں تھی کہ وہ اس حد تک چلی جائے گی۔ وہ رکا، پھر قدرے توقف سے گویا ہوا۔ سارا میری کلاس فیلو تھی، میری طرح یہ بھی پڑھائی کی غرض سے امریکہ میں مقیم تھی۔ اس کی اپنے کسی فرینڈ سے انوالومنٹ تھی، پھر اس حد تک بڑی کہ دونوں نے شادی کر لی۔ وہ لڑکا چند ماہ کے لیے اپنے پیرنٹس سے ملنے کینیڈا گیا تو اسی دوران سارا میری طرف متوجہ ہو گئی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ اپنی ضد میں اتنا آگے بڑھے گی کہ اپنے ہسبینڈ سے ڈائیورس لے لے گی۔ وہ سانس کے لیے رکا اور رحمہ دم سادے اسے سن رہی تھی۔
جب اس نے اپنے خیالات کا اظہار مجھ سے کیا تو میں نے اچھی طرح اس کی طبیعت صاف کی۔ وہ بار بار میرے راستے میں آتی رہتی۔ میں نے نرمی، سختی، طنز و تضحیک ہر طرح سے اسے سمجھانا چاہا، لیکن وہ بھی اپنی ضد کی بڑی پکی تھی۔ میرے پاکستان آنے سے قبل ہی میری اس سے جھڑپ ہوئی تھی، تو اس نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ میں تمہیں جیت کے دکھاؤں گی۔ میں نے حسب معمول اسے در خو اعتنا نہ جانا، لیکن اس دفعہ اس نے میری فیملی کو ہدف بنایا۔ دکھ تو مجھے ماما پر ہے کہ انہوں نے بھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ اس نے تھک کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ آپ جانتے ہیں بھائی ماما کتنی نرم دل ہے۔ ماما کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال دیتا کہ جاؤ بیبی، ہم تمہیں نہیں جانتے، لیکن ماما کی سادہ طبیعت اور نرم دلی آڑے آ گئی۔ اللہ جانے اس نے ماما سے کیا کہا کہ ماما ایک دم ہائپر ہو گئی۔ میں نے سمجھانا چاہا تو الٹا مجھ پر بھی برس پڑی۔ خیر، میں نے جیسے تیسے کر کے صورتحال کو سنبھالا۔ رحمہ کی باتوں سے اسے کافی ڈھارس ملی تھی۔ اس نے بے حد محبت سے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو چھوٹی سی عمر میں ہی کتنی سمجھداری کا ثبوت دے رہی تھی۔ اب میں ماما کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں بے قصور ہوں؟ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ماما چاہے تو جس سے مرضی پوچھ لیں۔ USA میں میرے جتنے کانٹیکٹس ہیں، ماما چاہے سب سے میری گواہی لے لیں، لیکن باخدا میرے کردار پہ یوں شک نہ کریں۔ اسے دکھ تھا تو صرف اس بات کا کہ وہ اپنی ماں کا دل دکھانے کا باعث بنا۔ سارا حسن سے تو وہ ویسے کسی نہ کسی طرح نبٹ ہی لیتا، لیکن پہلا مسئلہ ماما کا تھا۔ وہ اس کا یقین کرتی تو پھر تھا نا، وہ تو شاید اس کی آواز سننے کی بھی روادار نہ تھیں۔ آپ فکر مت کریں بھائی، میں ماما کو ضرور سمجھاؤں گی۔ ابھی نہیں، وقتی غصہ ہے۔ ابھی سارا کی باتوں نے ان کے دل پر بہت گہری چوٹ لگائی ہے۔ یہ زخم کچھ مدم ہو تو میں ان سے ذرا سبھاؤ سے بات کروں گی۔ مجھے امید ہے وہ ضرور سچ اور جھوٹ کو پرکھ لیں گی۔ آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں۔ رحمہ نے اسے تسلی دی تو اس نے مشکور نظروں سے اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھا۔ تھینکس رحمہ، کم از کم تم نے تو مجھے سمجھنے کی کوشش کی۔ اگر تم بھی مجھے غلط سمجھتی تو میں یقیناً طیش میں آ کر کچھ کر لیتا۔ تھینکس تو مجھے آپ کا کہنا چاہیے کہ آپ نے اتنی دور ہوتے ہوئے بھی ہمارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ اب آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ سارا دن کچھ کھایا پیا بھی نہیں آپ نے۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی تو شخص بھی کسی قدر مطمئن ہوتے ہوئے فریش ہونے چلا گیا۔ تم ہر وقت کچن میں گھسی کیا کرتی رہتی ہو؟ وہ کچن میں کھڑی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب ایاز اس کے عقب سے آ کر بولا۔ وہ اچھل کے مڑی۔ میں کھانا بنا رہی ہوں۔ بمشکل تھوک نکلتے ہوئے اس نے جواب دیا اور دوبارہ اپنی توجہ ہنڈیا کی طرف مرکوز کرنا چاہی، لیکن ایاز کی موجودگی میں ایسا کرنا اس کے لیے خاصا مشکل بلکہ ناممکن ہی تھا۔ اس کی سر تاپا جائزہ لیتی نگاہیں بار بار اس کا ارتکاز توڑ دیتی تھی، اور آج کل تو ویسے ایاز سے بہت خائف رہنے لگی تھی۔ وہ اس کی سائز سے بھی بھاگتی تھی۔ ایاز کا روز بروز بدلتا رویہ اور عادات اسے مسلسل پریشان کیے رکھتی تھی۔ پہلے تو وہ کبھی کبھار تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، لیکن اب تو وہ اتنا نہ ڈر ہو جاتا تھا کہ تائی امی کی موجودگی میں بھی لحاظ نہ کرتا، اور نسیم بیگم سب کچھ دیکھنے سننے کے باوجود یوں نظر انداز کر دیتی گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اگرچہ وہ ہر وقت خود کو بڑی سی چادر نما دوپٹے میں لپیٹ کے رکھتی تھی، اس کے باوجود ایاز کی اندر تک کھوجتی گہری نگاہیں اسے پسینہ پسینہ کیے دیتی۔ اس کی نمازیں اور دعائیں طویل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے رب سے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت مانگتی تھی۔ چھوڑو تم یہ فضول کام، اس نے چمچ اس کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ چھوڑے مجھے ایاز بھائی، درشتی سے کہتے اس نے ایک لمحے سے پہلے اپنا ہاتھ واپس کھینچا اور اس سے فاصلے بڑھاتے ہوئے قدرے دور ہوئی۔ غصہ، حیا اور گھبراہٹ کی ملی جلی آمیزش نے اس کی گلابی رنگت کو سرخ کر ڈالا تھا۔ لمبی گھنیری مڑی ہوئی پلکیں اٹھتی گرتی قدرے سہمی ہوئی تھیں۔ وہ اس تو خوبصورتی کا یہ پیکر ایاز اکرام کی کمزوری بنتا جا رہا تھا۔ دن بدن اس کے جذبات اور وہ شہاب کے لیے شدت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ اس کا جھجکنا، کترانا، غصہ کرنا ایاز کی شدتوں کو مزید ہوا دیتا، اور وہ اسے پانے کی چاہ میں پاگل ہو جاتا۔ تم مجھے بھائی مت کہا کرو میری جان، سارا موڈ غارت ہو جاتا ہے۔ 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس نے درمیانی فاصلہ ختم کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گستاخی کرتا اور وہ اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی ہوتی کہ مانند دروازے کی طرف لپکتے ہوئے اس کی پان سے دور ہوئی۔ تمہارا یہ گریز تو اور بھی مجھے مقناطیس کی طرح اپنی جانب کھینچتا ہے۔ ایسے میں تو اور بھی دلکش اور دلنشین لگتی ہو۔ وہ ایک آنکھ دبا کر خباثت سے ہنسا تو وہ پوری جان سے جل گئی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو مجھ سے ایسی بےہودہ گفتگو کرتے ہو۔ میں آپ کے لیے ندا اور ردا کی طرح ہوں۔ غم و غصے سے اس کی حالت غیر ہونے لگی تو وہ پھٹ پڑی۔ ندا اور ردا، اس نے ایک بلند کہکار گایا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی پیش رفت کرتا، ندا دروازے سے نمودار ہوئی۔
تمہارے اسکول کی پرنسپل مسز شیرازی تشریف لائی ہیں، تمہیں بلا رہی ہے۔ مخاطب یقیناً وہی تھی، مسز شیرازی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ سوالیہ نظروں سے اس نے دوبارہ ندا کی طرف دیکھا جو ماتھے پہ سلوٹیں لیے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہاری نوکر تو نہیں لگی، جا کر دیکھ لو خود ہی، انتہائی رکھائی سے کہتے ہوئے وہ قہر بھری نظر اس پہ ڈال کے مڑ گئی۔ عالم حیرت میں زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم، اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو عروہ؟ مسز شیرازی باقاعدہ اٹھ کر اس کے گلے لگی تو اپنے انتہائی رف حلیے پر سے جی بھر کے ندامت ہوئی۔ ان کی ہمراہ ایک اور ڈیسنٹ سی خاتون تھی، وہ بھی بہت پیار اور محبت سے اس سے ملی تھی، اور وہ ان کی آمد پر حیران ہوتے ہوئے ان کے قدرے فاصلے پہ رکھے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میڈم، آپ کیسی ہیں؟ خود کو کسی حد تک معمر کرتے ہوئے اس نے دریافت کیا۔ ارے بھئی یہ میڈم تو تم اسکول تک ہی محدود رکھو، یہاں تو تم مجھے آنٹی کہہ سکتی ہو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے نرمی سے اسے ٹوکا تو اس نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان سے ملو، یہ میری بہت اچھی دوست اور عزیزہ ہیں راحت۔ اب کہ انہوں نے اپنے برابر بیٹھی اس سوبر سی خاتون کی طرف اشارہ کیا تو ان سے رسمی کلمات ادا کرنے لگی۔ آپ لوگ ذرا بیٹھ کر گپ شپ لگائیں، میں ابھی آتی ہوں۔ نسیم بیگم انہیں باتیں کرتے چھوڑ کر باہر نکلی۔ ندا لاؤنج میں بیٹھی کوئی مووی دیکھ رہی تھی۔ ردا آج اپنی کسی دوست کی پارٹی میں انوائٹ تھی، اسے آج لیٹ نائٹ آنا تھا۔ آپ نے ابھی تک ان فضول خواتین کو بٹھایا ہوا ہے، چلتا کریں انہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ایسے کون سے خود خواب کے پر لگے ہوئے ہیں اس شہزادی میں کہ اتنے اچھے گھرانے کو اس جیسی فقیرنی پسند آ گئی۔ ندا نے تو جب سے مسز شیرازی اور راحت بیگم کا مدعا سنا تھا وہ تب سے ہی جلی بھنی بیٹھی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ عروہ کے حسین چہرے کو جھلسا کر رکھتے وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ تم ابھی بچی ہو، جو میں سوچ سکتی ہوں تمہارا ذہن کبھی بھی وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ نسیم نے اپنی نخریلی بیٹی کو چمکارتے ہوئے کہا تو وہ کر کے رہ گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے میں اس میسنی عروہ کا رشتہ راحت کی بیٹے سے کر دوں گی کہ وہ ساری عمر امریکہ جیسے شاندار ملک میں گزارے؟ وہاں تو میری بیٹی ندا ہی جائے گی، تم دیکھنا تو صحیح میں دونوں خواتین کو کیسے شیشے میں اتارتی ہوں۔ عروہ کے بارے میں تو ایسی باتیں کروں گی کہ وہ خود ہی اس کا نام لینے سے قبل کانوں کو ہاتھ لگائیں گی، اور تمہارے لیے آ کر واقعی دم نہ لیا تو میرا نام بھی نسیم بیگم نے انہوں نے سینہ ٹھونک کر کہا۔ واہ ممی، میرے ذہن میں واقعی یہ بات نہیں آئی۔ ندا تو خوشی سے اچھل پڑی۔ امریکہ جیسے ملک میں رہائش پذیر ہونا اس کا بچپن کا خواب تھا۔ ارے میری معصوم بھولی بالی بچی، تم کیا جانو دنیا کے بکیڑے۔ اب ذرا جلدی سے دیکھو ایاز کہاں ہے، اسے کہو بازار سے کھانا لے آئے، اور تم بھی ذرا اچھے طریقے سے ملو اور کہنا میں کچن میں آپ کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی، ذرا اخلاق سے ملنا۔ وہ اسے تاکید کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ بس بہن، ہم نے تو کبھی عروہ میں اور اپنی اولاد میں فرق نہیں کیا۔ میں تو سب سے یہی کہتی ہوں، میری 2 نہیں 3 بیٹیاں ہیں۔ یہ میٹرک میں تھی جب اس کے والدین روڈ ایکسیڈنٹ میں چل بسے، تب سے اب تک میں نے اسے سینے سے لگا رکھا ہے۔ لہجے میں دکھ اور سارے جہاں کا پیار سمیٹے وہ دونوں خواتین کو امپریس کرنے کی کوششوں میں 2-4 آنسو بھی کھینچ لائی تھیں۔ تمہیں تو میں نے رسوائیوں کا عذاب نہ سونپا شہر عثمان، تو میرا نام بھی سارا نہیں۔ تمہارے جیسے کتنے مردوں کو میں نے سیدھا کیا اور انگلیوں پر نچایا، تم کیا چیز ہو میرے آگے؟ غم غصے سے وہ اندھی ہوئی جا رہی تھی۔ اپنا پہلا بار خالی جاتے دیکھ کر وہ اپنی ہی چوٹ پر بلبلائی ہوئی تھی۔ اپنی طرف سے تو اس نے اپنے ڈرامے میں کوئی جھول نہ چھوڑی تھی، پھر پتہ نہیں کیسے شہز کے گھر والوں پر اس کی حقیقت کھل گئی۔ وہ تو اگرچہ اب بھی اپنی بات پر مضبوطی سے قائم تھی، تاہم شہز کی فیملی کی طرف سے اس کی پذیرائی اب مفقود ہو گئی تھی۔ جب سے اسے پتہ چلا کہ شہز کی والدہ آج کل اس کے پرپوزل کے لیے سرگرداں ہیں، بلکہ انہوں نے لڑکی بھی پسند کر لی ہے، اسے تب سے کسی کا وقت چین نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے اس نے لڑکی کا نام اور ایڈریس وغیرہ پتہ کروا لیا اور نیا منصوبہ ترتیب دیتے ہوئے آج وہ ان کے گھر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر قدرے فر بھی مائل ایک خاتون اور ان کے ہمراہ ایک ینگ سی لڑکی داخل ہوئی۔ کچھ ایسی خاص بھی نہیں، اپنے طور پر اس نے اسی لڑکی کو عروہ تصور کر لیا تھا۔ آنچی میں سارا ہوں، اس سے کھڑے ہو کر بڑے مؤدب لہجے میں ان سے کہا تھا۔ اس کا یہ تعظیمی انداز نسیم بیگم کو بہت بھایا تھا۔ ویسے بھی وہ انتہائی چاپلوس اور خوش آمد پسند طبیعت کی مالک تھی، اور یہی خوبیاں ان کی اولاد میں بھی موجود تھیں۔ یہ عروہ ہیں؟ اس نے ان کے برابر بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ نہیں، یہ میری بیٹی ندا ہے، عروہ تو اسکول پڑھانے گئی ہے۔ انہوں نے کہا تو ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ وہ تو عروہ کی موجودگی میں بات چیت کرنا چاہتی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے آپ کی بیٹی، اس نے خوش آمد کا سہارا لے کر بات کا آغاز کرنا چاہا۔ ندا کی گردن تفاخر سے اکڑ گئی۔ بس بیٹا، میری تو دونوں بیٹیاں ہی اپنی مثال آپ ہیں۔ سوری بیٹا، لیکن میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ جی، یہ میری آپ سے پہلی ملاقات ہے۔ ایکچولی میں USA میں مقیم ہوں اور چند دن پہلے ہی پاکستان آئی ہوں۔ مجھے پتہ چلا کہ عروہ آپ کی بھتیجی ہے۔
غالباً جس کی آج کل رشتے کی بات چیت چل رہی ہے، اس سے بڑے صباؤ سے بات کا آغاز کیا۔ چل تو رہی ہے لیکن ابھی کچھ فائنل نہیں ہوا، بلکہ ابھی تو ان کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ میں بیمار ہو گئی تھی جس کی وجہ سے لڑکی کو دیکھنے ابھی تک نہیں جا سکی۔ نسیم بیگم نے اندر ہی اندر حیران ہوتے ہوئے اسے جواب دیا۔ ندا کے کان بھی فوراً کھڑے ہو گئے تھے۔ ان دونوں ماں بیٹی کو چونکنا فطری امر تھا، جس کے آثار ان کے چہروں سے بھی نمایاں تھے۔ میں اسی سلسلے میں آپ کی طرف آئی ہوں آنٹی، شاید آپ کی کوئی نیکی کام آ گئی تھی۔ جو مجھے اس رشتے کے بارے میں پتہ چل گیا تو میں فوراً آپ کا ایڈریس معلوم کر کے آپ تک پہنچ گئی۔ آپ جو بھی کہنا چاہتی ہیں کھل کر بات کریں۔ فطری تجسس نے سر اٹھایا تھا، سو اس دفعہ ندا کو بدلنا پڑا کہ سارا کی خاموشی نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ میں شہز عثمان کی وائف ہوں۔ نظریں جھکاتے ہوئے اس نے سسکاری لی۔ کیا؟ ان دونوں کے منہ کھل گئے۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ جی، شہز نے دوران تعلیم میں مجھ سے شادی کر لی تھی۔ ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے آنٹی۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، آپ اس کی زہری شکل و صورت پر مت جائیے گا۔ وہ انتہائی کمینہ، لالچی اور خبیث انسان ہے۔ اس کا کام ہی یہی ہے۔ وہ ہر سال جب بھی پاکستان آتا ہے تو کسی نہ کسی خوبصورت لڑکی کو پھنسا کر اسے شادی کر لیتا ہے اور بیرون ملک جا کر ان کو فروخت کر دیتا ہے، اور پھر وہ لڑکی کہاں جاتی ہے کسی کو اس کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ وہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے۔ میں اس کے سیاہ کرتوتوں سے آگاہ ہو چکی ہوں، اور کچھ میرا فیملی بیک گراؤنڈ بہت سٹرانگ ہے، اس لیے وہ مجھ سے اپنا مکروہ ارادہ پورا نہیں کر سکتا، لیکن مجھے ڈائیورس دے کے آزاد بھی نہیں کرتا۔ سانس لینے کو رکی، جبکہ ان دونوں کو تو سانس بھی شاید کہیں سینے میں اٹک گیا تھا۔ میں نے اس کے شرمناک افعال سے اس کے گھر والوں کو بھی آگاہ کیا، مگر وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہے۔ مجھے کچھ دن بعد واپس چلے جانا ہے۔ میں نے سوچا جاتے جاتے آپ کے ساتھ یہ نیکی کر جاؤں، شاید اس کے صلے میں میری زندگی میں کچھ سکون میسر آ جائے کہ میں نے ایک زندگی تباہ ہونے سے بچا لی۔ بہت شکریہ بیٹا، تم نے ہمیں آگاہ کر دیا۔ بالآخر نسیم بیگم کو ہی ہوش آیا تو انہوں نے اخلاقاً اس کا شکریہ ادا کیا۔ یہ تو میرا فرض تھا کہ میں بھی ایک عورت ہوں، میں نہیں چاہتی کہ جس قب سے میں گزری ہوں کوئی اور بھی اس سے دو چار ہوں۔ وہ اس وقت اتنی نیک اور پارسا بنی ہوئی تھی کہ اس سے نظر ملنا مشکل تھی۔ اچھا آنٹی، میں چلتی ہوں، یہ میرا کارڈ رکھ لیں، اس پر میرا USA اور پاکستان دونوں کے کانٹیکٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے طور پر بھی چاہیں تو شہز کے بارے میں معلومات لے سکتی ہیں، لیکن اکثریت اس کے اصل چہرے سے بے خبر ہے۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے ایک کارڈ بیگ سے نکالا اور نسیم بیگم کی طرف بڑھاتے ہوئے باوسوک لہجے میں بولا، بیٹھیے، کھانا کھا کے جائیے گا۔ ندا بھی حیرت کے جھٹکے سے نکلتے ہوئے آداب میزبانی نبھانے چلی گئی۔ نہیں، میں چلتی ہوں، ایک ضروری کام ہے مجھے۔ آپ لوگوں کو میری باتوں پہ غور ضرور کیجیے گا، اور خدا رہے ایک اور زندگی کو پامال مت کیجیے گا۔ وہ جاتے جاتے پھر ملتجی ہوئی، شکریہ بیٹا، بہت شکریہ۔ نسیم بیگم نے تشکر آمیز نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ مطمئن سی ہو کے الوداعی کلمات کہتے رخصت ہو گئی۔ دیکھا، میرا شک صحیح نکلا، کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ موجود ہے، ورنہ اتنے اچھے گھرانے کے لیے یہ یہی رہ گئی ہے۔ سارا کے جاتی ہی ندا نے ماں کی طرف متوجہ ہو کے بولی۔ اس کے اندر سکون اتر رہا تھا، جو حسد اور جلن وہ اس دن سے عروہ کے لیے محسوس کر رہی تھی۔ سارا نے اس پر ٹھنڈے چھینٹے ڈال کر اس کا پرسکون کر دیا تھا۔ اب پہلی فرصت میں ان لوگوں کو فون کر کے منع کر دے کہ ہم سنڈے کو نہیں آ رہے۔ ندا وہی مطمئن سی ہو کر صوفے پہ دراز ہوگی۔ نسیم بیگم کسی گہری سوچ میں غرق تھیں۔ ہم سنڈے کو ضرور جائیں گے اور نکاح کی ڈیٹ فکس کر کر آئیں گے۔ بالآخر سوچ کے سمندر سے نکلتے ہوئے انہوں نے اپنا فیصلہ صادر کیا تو ندا اچھل کے بیٹھی۔ ممی، آپ کا خیال ہے کہ سارا جھوٹ؟ اس کی آنکھوں میں بے پناہ استعجاب امڈ آیا اپنی ماں کا خیال سن کر۔ تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ تم ابھی بچی ہو، وہاں تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی جہاں تک میری سوچ ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تو ندا نے نہ سمجھنے والے انداز میں ماں کی جانب دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں تیرتی حیرت اور الجھن بہت واضح تھی، جسے سمجھتے نسیم بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ تمہیں نہیں پتہ میں ایاز کی وجہ سے کتنی پریشان ہوں، جس طرح عروہ کے لیے تابلہ ہو رہا ہے، کچھ خبر نہیں کیا کر گزرے۔ اب اسلام آباد جانے سے پہلے وہ مجھ سے اس حوالے سے بات کر کے گیا ہے، میرا اکلوتا لاڈلا بیٹا، اور میں اس ڈائن کے حوالے کر دوں تاکہ یہ اپنی نام نہاد خواہشات کے بدلے ہم سے لے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ ایاز کے پیچھے سے ہی اس کا کوئی بندوبست ہو جائے، اب اللہ نے خود ہی بندوبست کر دیا ہے۔ اچھی بات ہے، یہاں سے کہیں دور دفاع ہو جائے گی ہماری بلا سے۔ اس ڈائن کا جو مرضی کرے، بس ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ویسے بھی شکل و صورت کمینے کی ایسی ہے، جو بھی دیکھے فریفتہ ہو جائے۔ کل کلا کو کسی نے پسند کر لیا یا خود ہی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ الٹا بدنامی ہمارے حصے میں آئے گی۔ اچھا ہے نا، اب دنیا کی نظروں کے سامنے بھی سرخرو ہو جائیں گے، اور یہ بلا بھی اندھیرے کنویں میں گر جائے گی، سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی۔ ان کے شاطرانہ ذہن نے بڑی دور کی سوچی تھی۔ وہ انتہائی مکار اور عیار عورت تھیں۔
واہ ممی، میں تو آپ کی فین ہو گئی ہوں۔ ندا کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، اگرچہ وہ عروہ کے حسن سے بہت جلتی تھی اور دل میں اس کے لیے کینہ، بغض اور عداوت کے جذبات کی ہرگز کمی نہ تھی، تاہم اس نہج پر اس نے نہیں سوچا تھا۔ ایاز کا میلان عروہ کی طرف صاف ظاہر ہو رہا تھا، وہ اور وہ دیکھ دیکھ کر کرتی رہیں، تاہم ایاز کے سامنے دو ٹوک بات کرنے سے وہ بھی جھجکتی تھیں کہ ایاز بے حد غصیلا شخص تھا۔ البتہ اپنے اندر کا سارا زہر وہ عروہ کے سامنے نکالنے سے ہرگز نہیں چوکتی تھی۔ آپ پھر ایاز کے آنے سے پہلے اس معاملے کو نمٹا لیں، کیونکہ اس کی موجودگی میں تو مشکل ہو جائے گی۔ ویسے بھی مسٹر شہد صرف 2 ماہ کے لیے پاکستان آئے ہیں، ان کی والدہ کو بھی خاصی جلدی ہے۔ ندا اب چاہ رہی تھی کہ جلد سے جلد یہ معاملہ نپٹ جائے، کیونکہ ایاز کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ تم فکر نہ کرو، میں ایاز کے آنے سے قبل ہی نکاح کروا دوں گی، پھر اسے خود ہی سنبھالوں گی، رخصتی بھی جلد ہی ہو جائے گی، سادگی کی آڑ میں ہم خرچے سے بچ جائیں گے۔ وہ بالکل مطمئن ہو گئی تھی۔ گزشتہ کئی دنوں سے وہ جس مسئلے کی وجہ سے پریشانی کا شکار تھی، وہ خود بخود ہی حل ہو گیا تھا۔ ماں کو آسودہ دے کر ندا بھی ہلکی پھلکی ہو گئی۔ وہ ابھی تک عالمِ حیرت میں حق تک سٹیج پہ بیٹھی تھی، بے یقینی تھی۔ سب کچھ اتنی جلدی طے ہوا تھا کہ ایقانو یقین کی منزل تک پہنچنا درکنار، وہ تو ابھی تک حیرت کے ساحل پر کھڑی تھی۔ کل طاہمین نے اسے بتایا کہ کل تمہارا نکاح ہے۔ اس کے اعصاب پر بم پھٹا تھا۔ اس سے نہ رائے لی گئی، نہ مشورہ طلب کیا گیا، جو اسے چوں چرا کا بھی حق مل سکتا۔ اگر اسے ایاز کی طرف سے خطرہ نہ ہوتا تو شاید وہ کوئی احتجاج کر سکتی، کیونکہ اپنی تائی کی فطرت سے تو وہ بھی آگاہ تھی کہ اپنی بیٹیوں کی موجودگی میں وہ اس کی شادی کے بارے میں اتنی کیوں فکر مند ہو گئی ہیں۔ نہ تو کوئی اتنا لمبا چوڑا انتظام کیا گیا تھا، نہ ہی زیادہ مہمان تھے، البتہ لان میں چھوٹا سا سٹیج اور کرسیاں وغیرہ لگا کر قدرے بہتر انتظام تھا، اور نسیم بیگم کی جہیز کے جھنجھٹ سے بھی جان چھوٹ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد مبارک سلامت کا شور اٹھا، یقین و بے یقینی کے درمیان ڈولتے ہوئے اس نے کب پیپرز پہ سائن کیے اسے خود خبر نہ ہوئی، البتہ جب شہز عثمان کو اس کے پہلو میں لا کر بٹھایا گیا تو ہر طرف سے بلند ہونے والے توصیفی کلمات نے اسے اچھا خاصا کنفیوز کر دیا تھا۔ وہ خود میں سمٹی سی بیٹھی تھی، اب جو دل راگ الاپ رہا تھا، جو شور دھڑکنوں میں برپا تھا، اس کا احساس ہر جذبے سے جدا تھا۔ ماشاءاللہ، چشمے بد دور، یہ غالباً شہز کی والدہ ہیں، اس نے دل ہی دل میں قیاس لگایا، کیونکہ یہی خاتون اس دن مسز شہرازی کے ساتھ تھیں اور ابھی بھی چٹ اس کی بلائیں لے رہی تھیں۔ چاند سورج کی جوڑی ہے، مسز شہرازی نے قریب آ کر کہا تو اس کا جھکا ہوا سر شرم سے مزید جھک گیا، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ آج کا جوڑا اس کے سسرال سے آیا تھا اور انویٹیشن بھی ان کی طرف سے ہی آئی تھی، کیونکہ نسیم بیگم نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہمارے میں دلہن کو گھر سے باہر نہیں نکالتے۔ اس نے تو ڈھنگ سے آئینہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ پہلی دفعہ تو وہ یوں تیار ہوئی تھی، ورنہ عموماً تقاریب میں بھی اس کا سر جھاڑ اور منہ پھاڑ حلیہ ٹائپ حلیہ ہوا کرتا تھا۔ 12 تاریخ کو شہز کی فلائٹ ہے، بس اس سے پہلے آپ رخصتی کی تاریخ رکھ دیں۔ راحت نے نہال ہوتی نظروں سے بیٹی اور بہو کو دیکھتے ہوئے نسیم بیگم سے کہا۔ انہیں وہ دن یاد آ گیا جب وہ کسی کام سے مسز شہرازی سے ملنے ان کے سکول گئیں تو وہیں انہوں نے عروہ کو دیکھا تھا، اور وہیں انہوں نے اسے شہز کے لیے پسند کر لیا تھا۔ آپ کی امانت ہے، اب تو آپ جب چاہیں لے جائیں، بیٹیاں تو ہوتی ہے پرایا دھن۔ نسیم بیگم نے بدقت اپنے لہجے کو پرنم بنایا تھا، ورنہ عذاب سر سے ٹل جانے پر ان کی خوشی حد سے سوا تھی۔ بس تو پھر اگلے ہی ہفتے کی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں، مسز شہرازی نے اظہار خیال کیا۔ جی بہن، اب ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بھابھی، آپ کو چھوڑ کر جانے کو تو بالکل دل نہیں کر رہا، لیکن مجبوری ہے، مگر آپ فکر مت کریں، ہم اگلے ہفتے ہی آپ کو باقاعدہ لے جائیں گے۔ جاتے ہوئے رحمٰ نے بہت محبت سے اس کے ہاتھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ بار حیا سے اس کے لیے پلکیں اٹھانا 2 بار ہو رہا تھا۔ جانے سے پہلے شہز نے بہت بھرپور نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ نظر اور انداز استحقاق خود بخود ہی سمٹ آیا تھا۔ آپ ہی کی ہے میرے بھائی، بس 1 ہفتہ انتظار کر لو۔ اس کے ارتکاز کو محسوس کرتے ہوئے سالک نے اسے چھڑا تو وہ بڑے بھرپور انداز میں مسکرایا۔ عروہ کے تو رہے سہے آسان بھی خطا ہو گئے، پلکیں اٹھائی گرائی، بے حد کنفیوز ہوتی وہ اس وقت بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ رات کو یہ خوبصورت تقریب اپنے اختتام پر پہنچی تھی۔ خلاف توقع کسی نے عروہ کو کچھ نہ کہا تھا، نہ طنز، نہ طعنہ، نہ قہر برساتے جملے، نہ کاٹ دار نظریں۔ وہ خاموشی سے اپنے بستر پر چلی گئی۔ ایک بات تو طے تھی کہ آج کی رات نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کس سے پوچھ کر آپ نے یہ تماشا شروع کیا ہے؟ ایاز دندناتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ تینوں ماں بیٹیاں مزے سے لاؤنج میں بیٹھی کوئی مووی دیکھ رہی تھیں، جبکہ عروہ کچن میں
दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ़ थी तो क़यामत की घड़ी आन पहुंची। अय्याज़ की तेज़ गुस्सीली आवाज़ सुनकर छुरी उसके हाथ से फिसल कर फर्श पर गिरी थी। खौफ दहशत में घिरकर उसने दहल कर सोचा। अय्याज़ के मिजाज से वो बखूबी आगाह थी। वो जितना खुद सर ज़िद्दी हरदम अब बदतमीज़ था, कुछ खबर नहीं थी क्या कर गुजरता। आय हाय, किस तमाशे की बात कर रहे हो? नसीम बेगम ने समझते हुए भी अनजान बनकर लापरवाही से पूछा। बेटे की मिजाज से वो भी खाइफ रहती थी। मैं विवाह की निकाह की बात कर रहा हूँ। वो दांत पीसकर गुर्राया। आय हाय, किस मनहूस मारी का नाम ले रहे हो? अरे वो छोकरी, उसके लक्षण देखे हैं इससे पहले कि वो किसी के साथ मुंह काला करे। मैंने उसका पक्का पक्का बंदोबस्त कर दिया है। तुम्हारी भी जवान बहनें, अगर कल कला को कोई बात होगी तो हम क्या कर सकते हैं? नसीम बेगम चमक कर बोली। बेटे को संभालना अगरचा उनके लिए एक दुश्वार अमर था, ताहम वो भी उसी की माँ थी। इंतहाई शातिराना अंदाज में चाल चलती थी। जो भी है, मैं कुछ नहीं जानता, इस सिलसिले को जल्द अज जल्द ख़त्म करें। उर्वा इस घर से बाहर नहीं जाएगी, दरश्ती से कहते हुए उसने दो टोक लहजे में माँ को कहा। ठीक है, अभी कौन सा वो भागी जा रही है, जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। बेनियाजी से कहते हुए उन्होंने रिमोट से चैनल चेंज किया। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर वो लड़का इस घर में आया या उर्वा ने घर से कदम बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उंगली उठाकर माँ को वॉर्न करते हुए तनफन करता बाहर निकल गया। उर्वा सूखे पत्ते की मानंद अंदर खड़ी लर्ज रही थी। अयास की बातों ने उसे सर तपा हिलाकर रख दिया था। उससे कुछ बैद ना था कि वो सब कुछ कर भी गुजरता। मनहूस मारी नास बिटी, अब दफान हो जाए यहाँ से, और जब तक तेरी रुखसती नहीं होती अपने कमरे में ही बंद रहना। उसका कुछ पता नहीं, तुझे उठा कर ही ले जाए, फिर ना उसकी इसकी रहोगी ना उसकी। नसीम बेगम ने किचन में दाखिल होकर उसे दो हाथ तर रसीद की और उसके कमरे की तरफ धकेल दिया। गिरती पड़ती वो अपने कमरे में पहुंची और अंदर से चिटकनी चढ़ा ली। और बकिया 7 दिन उसने किसी तरह पुलिस रात पे गुजारे थे, ये वही जानती थी। कई दफ़ा याज और नसीम बेगम का झगड़ा उसने सुना था। वो अपने कमरे में थर थर कांपती लरसती रहती, लेकिन बाहर निकलने की गलती नहीं करती थी। फिर उसकी रुखसती से एक दिन पहले घर में काफ़ी खामोशी थी। गालिबन याज घर में नहीं था। पता नहीं वो कहाँ गायब था, लेकिन उसने खुदा का शुक्र अदा किया था। अब अंदरूनी तौर पर क्या मामला था उसे मालूम ना हो सका। अलबत्ता अयाज शादी वाले दिन भी गायब था। कुछ ऐसा ज़रूर था जो उससे छुपाया जा रहा था, लेकिन वो खुद को ज़हनी तौर पर इतनी डिस्टर्ब थी कि किसी और तरफ ध्यान ही नहीं दे सकी। सिल्वर और पिंक कलर के खूबसूरत लहंगे में वो पहचानी नहीं जा रही थी। ब्राइडल ड्रेस उसकी जल से हम आहंग होकर एक नया अनोखा दिलकश रूप दे रहा था। निकाह तो पहले ही हो चुका था, खाने वाने का इंतज़ाम तो किया नहीं गया था, और ना ही कोई लंबी चौड़ी बारात थी। मुख्तसर से लोग थे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के साथ एहतमाम किया गया था। जल्द ही उसकी रुखसती का शोर उठ गया था। ऐसे मौके पर किसी लड़की के क्या एहसासात होते हैं, अपना घर छोड़ देने के दुख हर एहसास पर हावी होता है। वो किसके गले लग के रोती? माँ बाप के दुख तो वो बचपन से ही रोती आई है। ना कोई बहन थी, ना सहेली, ना भाई, ना कोई रिश्तेदार। उस घर से उसका सिर्फ दुख, हज़ियत और कांटों का रिश्ता था। कोई मोहब्बत भरा पुरखलूस रिश्ता ना था कि वो उससे रो लेती, लेकिन फिर भी वो रोई थी। बेहद बेहिसाब बेतहाशा वो अपनी माँ को रो रही थी। अगर आज वो जिंदा होती तो उसके सीने से लग के रोती। कोई तो कंधा होता। ताई अम्मी और निदार इधर दुनिया दिखावे को उसे खूब चिमटा चिमटा के प्यार किया था। रहमा और राहत ने उसे पकड़ कर गाड़ी में बिठाया। सारा रास्ता भी उसकी बरसात जारी रही थी। उसके इतने ज़्यादा आंसू बहाने पर शहस ने बेचैनी से पहलू बदला था। घर तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत गैर हो चुकी थी। जो कुछ गुज़िश्ता 7 रोज़ की टेंशन, खुराक की किल्लत, अपनी ज़ात से लापरवाही रंग ला रही थी। बेहद कमज़ोरी और नकाहत के बायस उससे कदम उठाना दोभर हो रहा था। अपनी सास और नंद के सहारे वो बमुश्किल अंदर तक पहुंची थी। उसकी आंखों के गिर्द तारे नाच रहे थे। हाथ पांव बिल्कुल ठंडे और बेजान हो रहे थे। इससे पहले कि वो लहरा के नीचे आती, 2 मजबूत बाजुओं ने उसे थाम लिया। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक कुशादा कमरे में मुसहरी पे लेटे हुए पाया था। अजनबी कमरा, अजनबी माहौल देखकर एक लम्हे के लिए तो वो साकत रह गई, लेकिन जैसे ही जहन ने कुछ काम करना शुरू किया, उसे गुज़श्ता वाक़यात याद आने लगे। और अपनी मौजूदा सूरत हाल का अंदाज़ा करते हुए वो एक झटके से उठ बैठी। कल का रूसी लिबास उसके जिस्म पर जूं का तू मौजूद था। अलबत्ता भारी भरकम दुपट्टे की जगह बारीक शफून का दुपट्टा उसे उड़ाया गया था और जेवर वगैरह भी उतार दिया गया था। अलबत्ता एक लाई में कांच की चंद चूड़ियाँ मौजूद थी। उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। कमरे को बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। ऑफ वाइट और ग्रे कलर की स्कीम किसी साहिब ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत थी। सबसे ज़्यादा गैर ज़रूरी और फालतू से अपना वजूद ही लगा इस कमरे में। ताई अम्मी ने ऐसे शानदार घर में अपनी बेटियों को ब्याहने की बजाय मुझे क्यों ब्याह दिया?
وہ پھر سے اسی کشمکش کا شکار ہو گئی جس کے زیر اثر وہ کئی دنوں سے تھی۔ کہیں لڑکی میں کوئی عیب تو نہیں؟ اس کی ذہنی رو بھٹک کے شہز کی طرف گئی تو بے ساختہ اس کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ وہ کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھا، البتہ صوفے پہ اس کی شیروانی پڑی تھی جو اس نے کل زیبتن کی تھی۔ شہز کہاں ہے؟ اس کے دل کو بے چینی لاحق ہوئی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور شہز اندر داخل ہوا۔ وہ جو دروازے کی سمت ہی دیکھ رہی تھی، ہڑبڑا کر نظریں جھکا گئی۔ اسے جاگتا دیکھ کر شہز ایک لمحے کو ٹھٹکا اور اگلے ہی لمحے اس کے اعصاب تن گئے۔ اگر آپ کی نیند پوری ہو گئی ہو تو پلیز بیڈ خالی کر دیں، مجھے سونا ہے، سپاٹ لہجے میں بولتا وہ یقیناً اسی سے مخاطب تھا۔ وہ حق تک سی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ جی، وہ یقیناً اس کے جواب کا منتظر تھا، لہٰذا وہ سوکھی لبوں پہ زبان پھیرتی بیڈ سے نیچے اتر آئی اور اگلے ہی پل وہ اس پہ ایک بیزار کن نگاہ ڈالنے کی بھی زحمت گوارا کیے بغیر اپنے بیڈ پر دراز ہو چکا تھا۔ زندگی مہربان تو پہلے بھی نہیں تھی، جو وہ خود کو خوش قسمت تصور کرتی کہ کہیں نہ کہیں تو اس کے لیے بھی کوئی خوشی رقم ہوگی، خواہ ایک آدھی صحیح، وہ بھی اس کا مزہ چکھتی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ خوشیوں کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے اور یہ ذات پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ آنسو پینے کی کوشش میں نڈھال ہوتی وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ مسلسل دستک ہوتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھتے بالآخر خود ہی اس نے جھجکتے ہوئے اس نے خود ہی دروازہ کھول دیا۔ بھابھی، میں ناشتے کا پوچھنے آئی تھی۔ دروازے پہ اس کی نند رحمہ تھی۔ ایک دم اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا جواب دے۔ بھائی نہیں اٹھے ابھی تک؟ اس کے اگلے سوال نے خود ہی مشکل آسان کر دی تھی۔ نہیں سو رہے ہیں، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ بھابھی، ان کے سونے کی عادت کم کریں، یہ رات کو سوتے ہیں تو صبح اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ میں سو جتن کر کے انہیں بمشکل اٹھاتی ہوں۔ اب آپ نے ان کی عادت ختم کرنی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے بھائی کی متعلق آگاہ کر رہی تھی۔ وہ فقط مسکرا رہی تھی۔ لیجیے، باتوں میں بھول ہی گئی کہ ماما نے بھیجا تھا کہ آپ کی طبیعت پوچھ کر آؤں۔ رات آپ بے ہوش ہو گئی تھیں، ڈاکٹر نے بتایا تھا، ویکنس اور ٹینشن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ باقی سب ٹھیک ہے، صبح تک بالکل فریش ہوں گی۔ عروہ کو وہ خاصی باتونی لڑکی لگی۔ اندر آؤ، یوں اچھا نہیں لگتا اس کا دروازے میں ہی کھڑے ہو کر باتیں کیا جانا۔ عروہ کو شرمندگی سی ہوئی تو اسے اندر بلا لیا۔ نہیں بھابھی، جب بھائی اٹھ جائیں گے تو پھر میں ناشتہ لے آؤں گی آپ کے لیے۔ میں دودھ اور پھل وغیرہ لے کر آتی ہوں، تھوڑا کھا کر آپ بھی آرام کر لیں۔ ابھی ولیمہ تو شام میں ہے، تب تک طبیعت کو بحال کریں۔ وہ خود ہی تیز تیز بولتے ہوئے واپس مڑ گئی تو عروہ نے بے ساختہ گہری سانس کھینچتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا اور صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ آج ان کی مسز شیرازی کی طرف دعوت تھی۔ چند دنوں بعد شہز کی فلائٹ تھی اور سب کی کوشش یہ تھی کہ جانے سے پہلے ان کی دعوت کر دے۔ وہ ایک فرض تھا جو ہر کوئی جلد از جلد اس سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا۔ شہز کا رویہ تنہائی میں انتہائی سہج، سپاٹ اور لیے دیے انداز والا ہوتا تھا، البتہ اگر وہ سب میں موجود ہوتے تو پھر بالکل نارمل انداز میں اس سے بات کرتا تھا، اور وہ جتنا اس کے رویے پہ الجھتی اتنا ہی کم تھا۔ اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آیا تھا کہ اس کا قصور کیا ہے جس کی سزا اس کے لیے مقرر کی جا رہی ہے۔ وہ اتنے ڈیسنٹ، ہائی ایجوکیٹڈ، ویل سیٹلڈ اور ہائی سوسائٹی میں موو کرنے والے ہیں، بھلا مجھ جیسی لڑکی ان کے معیار پر کس طرح پوری اتر سکتی ہے؟ بے اتنائی اور بیزاری ان کی ہر انداز سے ظاہر ہے، تو کیا زبان سے کہنا یہ ضروری ہے کہ تم میری زندگی میں زبردستی شامل کی گئی ہو؟ اس نے دل میں سوچا۔ کچھ اس قسم کے خیالات سے اس نے خود کو بہلا لیا تھا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ وہ وارڈروب کا پرد تھامے نہ جانے کن خیالات میں گم تھی جب شہز نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ جی میں بس سونے لگی ہوں، اس نے گڑبڑاتے ہوئے جواب دیا، اور جو بھی ہینگر سامنے آیا اسے ہی کھینچ لیا۔ بوٹل گرین کلر میں جدید تراش خراش کا یہ سوٹ خالصتاً رحمہ کی پسند کا تھا۔ شہز خود تو نہانے گھس گیا تھا جبکہ وہ اس کے ساتھ رویے سے خائف ہوتی جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ جب تک وہ نہا کے باہر نکلنا وہ تقریباً تیار تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی وہ کلائی میں کنگن چڑھا رہی تھی۔ شہز کو دیکھ کر اس نے جلدی سے پھیلاوا سمیٹا اور نیکلیس نکال کر پہننے لگی۔ عجیب مصیبت ہے، نیکلیس کا ہک تھا کہ اڑیل ٹٹو کی طرح اڑ گیا تھا، لاک لگ کے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جھنجھلائی اور ایک مرتبہ پھر لاک لگانے کی کوشش کی۔ شہز پیچھے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ عروہ کے جھنجھلانے پر وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ عروہ کو آئینے میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ دم بخود رہ گئی۔ نیکلیس پر گرفت خود بخود کمزور پڑ گئی۔ اس کے لمس کے تصور سے ہی وجود میں سنسنی خیز سی لہر دوڑ گئی۔ وہ آگے بڑھا اور بالکل اس کے قریب جھکتے ہوئے ڈریسنگ پر بڑا برش اٹھایا اور نہایت اطمینان سے برش کرنے لگا۔ عروہ کی خوش فہمی پل بھر میں غارت ہو گئی تھی۔ میں اتنی خوش نصیب کہاں؟ وہ خود پر طنزیہ سی ہنسی اور نیکلیس سمیت کمرے سے باہر نکل گئی۔
رحمہ یہ میرے نیکلس کا لاک تو لگا دو، مجھ سے نہیں لگ رہا۔ وہ رحمہ کی تلاش میں کچن میں چلی گئی۔ بس 2 منٹ بھابھی، میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں اور آپ لاؤنج میں بیٹھے ہو۔ وہ مینگو کے ٹکڑے جوسر میں ڈالتے ہوئے بولی تو عروہ سر ہلاتے ہوئے باہر لاؤنج میں آ گئی۔ لائیں بھابھی۔ وہ ہاتھ دھو کر لاؤنج میں آ کر عروہ سے مخاطب ہوئی تو عروہ نے فوراً نیکلس اس کی طرف بڑھایا۔ جلدی کرو عروہ۔ این اسی وقت شہز بھی اندر داخل ہوا۔ بھائی آ گئے، یہ لیں بھائی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے، اپنی مسز کے گلے میں نیکلس پہنا دیں۔ رحمٰ نے اسے دیکھتے ہی شرارت سے کہتے ہوئے نیکلس اس کی طرف بڑھایا۔ وائی ناٹ؟ شہز نے بڑی خوش دلی سے نیکلس پکڑا اور عروہ کی گردن میں ڈال کر لاک لگا دیا۔ بس ایک لمحہ لگا تھا، اس کے پرہدت ہاتھوں کا لمس اس کی ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ ایک لمحے میں اس کی پوری ہستی تہوبالا ہو گئی تھی۔ دھڑکنوں کے شور مچاتے سرکش جذبوں کو کچلتے ہوئے وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ چلیں، اس کا یوں پیچھے ہٹنا شہز نے فوراً نوٹ کر لیا۔ اوکے چلو۔ وہ کی رنگ گھماتا باہر گیا تو وہ عروہ نے بھی اس کی تقلید کی۔ مسز شیرازی کے گھر اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وہ خود بھی بڑے اچھے طریقے سے ملی تھی اور ان کی 3 اولادیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا بہت جولی تھے۔ تینوں انتہائی منہ پھٹتے، تینوں منہ پھاڑ کر یوں سوال کرتے کہ کئی دفعہ اسے ڈھیر شرم نے آن گھرا۔ بڑی فضا 20 سال کی، اس سے چھوٹی شاہانہ 17 سال کی، جبکہ بیٹا عبداللہ 12 سال کا تھا۔ شہز بھائی یہ بتائیں کہ آپ کو بھابھی کی کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ کھانے کے بعد مسز شیرازی انہیں گپ شپ لگاتا چھوڑ کے خود باہر نکل گئی تو فضا نے بڑی دلچسپی سے ان کی جوڑی کو دیکھتے ہوئے شہز سے دریافت کیا۔ مجھے ساری ہی پسند ہے۔ اس نے تو گویا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ ساری تو پسند ہے، لیکن کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ شاہانہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ دائیں ہاتھ کی انگلی ہونٹ پر رکھتے اس نے سر کو اونچا کر کے اس نے سوچنے کی یقین کی۔ اسمائل۔ بالآخر کچھ دیر بعد اس نے کہا تو وہ دونوں چلا اٹھی۔ زبردست بھائی، واقعی بھابھی مسکراتی ہوئی کوئی شاہکار لگتی ہیں۔ ان کے کمنٹس نے عروہ کو اچھا خاصا کنفیوز کر ڈالا۔ اچھا بھابھی، اب آپ کی باری ہے، آپ بتائیں شہز بھائی کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ اس نے جزبز ہو کے بات کو ٹالنا چاہا، لیکن وہ کہاں ٹلنے والی بلائیں تھی، الٹا اس کے سر ہی چڑھ گئی۔ آپ کو نہیں پتا ہوگا تو پھر کسے پتا ہوگا؟ زیادہ چھپانے کی ضرورت نہیں۔ فضا اس کے انکار کو قطعاً خاطر میں نہ لائی۔ بالکل یہ فاؤل ہے، آپ کو بتانا ہوگا۔ شاہانہ نے بھی اصرار کیا۔ کچھ باتیں راز ہی رہیں تو بہتر ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے دونوں بہنوں کو دیکھا، البتہ شہز کو اس کی مسکراہٹ بات پر اصرار لگی تھی اور اس نے بڑی کھوجتی ہوئی نظروں سے اس کے تاثرات کو جانچنا چاہا۔ نو وے! وہ دونوں یک زبان چلا اٹھیں۔ آپ کو بتانا ہوگا، نہیں تو ہماری آپ سے بائیکاٹ ہے۔ فضا اب دھمکی پر اتر آئی۔ اچھا؟ وہ مدھر سی ہنسی پھر مدھم لہجے میں بولی۔ آنکھیں؟ شہز کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، گرچہ وہ جانتا تھا اس میں کچھ حقیقت نہیں، کیونکہ اس نے کبھی بھی عروہ کو اسے غور سے دیکھتے ہوئے نہیں پایا تھا۔ اس کی موجودگی میں وہ اکثر نظریں جھکا کے رکھتی تھی۔ دیکھا بھابھی کتنی چھپی رستم نکلی، شاہانہ نے زور سے کہکا لگایا، جبکہ عروہ اپنے ماتھے پہ آئے پسینے کو صاف کرتی شہز کے سامنے بات کنفیوز ہو رہی تھی۔ چلیں سب لوگ ایک اچھا سا پوز بنائیں، مجھے تصویر لینی ہے۔ عبداللہ ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی کونے سے نمودار ہوا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ شاہانہ جھٹ سے بولی اور وہ چاروں کے بڑے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ شہز کے ساتھ عروہ، پھر فضا اور شاہانہ تھی۔ بھائی ادھر کریں ذرا، بھابھی کو تو پتہ چلے بیوی کون سی ہے۔ اتنا گیپ کچھ جشن نہیں رہا۔ 12 سال عبداللہ کے منہ سے ایسی بات سن کے عروہ کو اچھی خاصی شرم محسوس ہوئی۔ شہز اس کی بات پہ ہنستے ہوئے خود ہی اس کے قریب ہو گیا۔ اس کی اتنی قربت پہ عروہ سن سی ہو گئی، دل پر تو جیسے پہلے بھی اختیار نہ تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ یہیں پانی بن کے پگھل جائے گی۔ شکر تھا کہ عبداللہ نے 2-4 تصاویر پر ہی اکتفا کیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب ان کی واپسی ہوئی۔ آج کی دعوت میں تو سارا وقت اپنے دل کو سنبھالتی رہی۔ راحت بیگم اور رحمہ دونوں ہی بہت اچھی تھیں۔ عروہ کئی سالوں سے جا کے ماں کے لمس سے آشنا ہوئی تھی۔ شہز کو گئے ہوئے ہفتہ سے اوپر ہو رہا تھا۔ عروہ سارا دن خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی۔ گھر کے سارے کام اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے، جس میں رحمہ بھی وقتاً فوقتاً اس کی مدد کرواتی تھی۔ اتنا عادی نہ بناؤ ہمیں اپنا کہ تمہارے بغیر ہم رہ ہی نہ سکے۔ اپنی انگلیوں کے نرم پوروں سے وہ راحت کے سر کا مساج کر رہی تھی جب انہوں نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے نرمی سے ٹوکا۔ میرے بغیر؟ تو میں کہاں جا رہی ہوں آپ کے بغیر؟ ان کی بات سن کر وہ کسی قدر حیران ہوئی تھی اور اندر کہیں دل بھی زور سے دھڑکا تھا۔ کہیں شہز تو جاتے وقت کوئی فیصلہ نہیں کر گیا؟ اس نے دھک دھک کرتے ہوئے دل کے ساتھ سوچا۔ شہز کے پاس نہیں جانا پگلی، وہ تمہارے کاغذات بنوا رہا ہے، بس چند دنوں کی بات ہے، پھر تمہیں اس کے پاس جانا ہے۔ انہیں اس کے ساتھ پہ ٹوٹ کے پیارا ہے۔ تو میں آپ کے پاس ہی رہ لوں گی نا مومن منائی، ہمارے پاس بھی آیا کرو گی، بلکہ تم دونوں آیا کرو گی۔ اللہ تمہارے درمیان محبت بڑھائے، خوش و خرم رہو۔ ان کی دعاؤں پہ عروہ کی آنکھیں بھر آئیں۔
यहाँ تو میرے سے محبت کا وجود ہی نہیں تھا، اور بڑھوتری کیسی! میں ذرا ایک نظر کچن میں دیکھا ہوں، بریانی دم پر رکھی ہے۔ بوجھا دل لے کر وہ بہانہ بنا کر اٹھ گئی۔ راحت نے بطور خاص اس کی خاموشی کو نوٹ کیا، اور صرف اس فون کی بیل نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ دوسری طرف شہز تھا۔ عروہ کے پیپرز تیار ہو گئے، انہوں نے سلام دعا کے بعد پوچھا، اف ماما ہو جائیں گے وہ بھی؟ آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ دوسری طرف یقیناً وہ بدمزہ ہوا تھا۔ مجھے جلدی ہے یا تم تاخیر کر رہے ہو؟ جب تم یہاں تھے تب بھی میں کہتی تھی تو تم ٹال مٹول کر جاتے، اور اب تمہیں گئے 4 ہفتے ہونے کو آئے ہیں اور تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو۔ آخر تمہارا ارادہ کیا ہے؟ مجھے ایک ہی دفعہ بتا دو۔ وہ غصیلے لہجے میں تیز تیز بولتی گئی۔ اور وہ جو کچن سے نکل کر لاؤنج میں آ رہی تھی، راحت کی باتیں سن کر وہیں رک گئی۔ چھپ کے ماں بیٹے کی باتیں سننا بھی تو غیر اخلاقی حرکت تھی، لیکن کسی نادیدہ قوت نے اس کے پاؤں روک دیے تھے۔ ماما کچھ ٹائم تو لگے گا نا، میرے پاس جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ اسے گھماؤں اور عروہ ادھر ہو۔ ان کو غصے میں آتے دیکھ کر وہ دھیما پڑ گیا۔ نہیں تم لوگوں کی شادی ہوئی ہے، یہی تو دن ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے۔ چلو تمہارا جانا تو ضروری تھا، لیکن تمہیں چاہیے تھا کہ پہلی فرصت میں عروہ کی پیپرز تیار کرواتے، مگر مجھے تمہارے تیوروں سے لگ رہا ہے کہ تم اسے لے جانا ہی نہیں چاہتے۔ کہیں سارا والا معاملہ تو شروع نہیں کر لیا تم نے؟ وہ واقعی بے حد غصے میں تھی، اس لیے شہز کی شامت آئی ہوئی تھی۔ ماما آپ اب بھی مجھے ایسا سمجھتی ہیں؟ صدمے کے باعث اسے بولا ہی نہیں گیا۔ ایسا نہ سمجھو تو کیسا سمجھوں؟ میں نے تو تمہیں کبھی عروہ کو فون کرتے بھی نہیں دیکھا۔ مجھے تو لگتا ہے تم نے میرے آگے ہار مان کے شادی کر لی ہے، مگر اب تمہیں یہ سب بوجھ لگ رہا ہوگا۔ وہ پہلے ہی سارا والے معاملے کی وجہ سے شہز کے بارے میں بہت کانشیس ہو گئی تھی۔ شہز کی اتنی جلدی شادی بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اب بھی اس کا عروہ سے لا تعلق اور بیگانگی والا رویہ انہیں بہت کھل رہا تھا۔ وہ اسی لیے بیٹے کی طرف سے بدگمان ہو رہی تھیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ماما، آپ خواہ مخواہ غلط فہمی کا شکار مت ہو۔ یہاں آتے ہی مجھ پر کام کا لوڈ زیادہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے عروہ سے بھی ابھی تک تفصیل سے بات نہیں ہو سکی۔ ویسے میں وقتاً فوقتاً اسے فون کرتا رہتا ہوں، اور میں بہت جلد اس کے پیپرز تیار کروا کے بھیج رہا ہوں۔ اور ابھی ہماری شادی کو عرصہ بھی کتنا ہوا ہے۔ عروہ کا میرے بغیر اداس ہونا بالکل فطری امر ہے۔ آپ خواہ مخواہ کے وہم مت پالے۔ میری بیوی میری ذمہ داری، اور میں اپنی ذمہ داری نبھانا بخوبی جانتا ہوں۔ اس نے بڑے تحمل سے بات کو سنبھالا۔ جانتا تھا ماما اس وقت غصے میں ہیں، اور انہیں پیار و محبت سے ہی انہیں رام کیا جا سکتا ہے، ورنہ بنتی بات بھی بگڑ جاتی۔ پھر بھی بیٹا تم خیال رکھا کرو، مصروفیت اپنی جگہ، بیوی پر ضرور توجہ دو۔ اس کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ نم پڑ گئیں۔ جی بالکل، آئندہ احتیاط کروں گا۔ آپ کہاں ہیں؟ عروہ ناچار اسے پوچھنا پڑا۔ مبادہ ماما دوبارہ نہ کلاس لے ڈالیں، ورنہ اس کا قطعاً ارادہ نہیں تھا عروہ سے بات کرنے کا۔ میں بلاتی ہوں عروہ۔ انہوں نے آواز دی تو وہ خود کو سنبھالتی یوں عقب سے نکلی گویا کچھ سنا ہی نہ ہو، اور ابھی کچن سے نکلی ہو۔ یہ لو شہز کا فون ہے، تمہیں پوچھ رہا ہے۔ انہوں نے سیل اسے پکڑا دیا اور خود باہر نکل گئی۔ تم خود نہیں کہہ سکتی ماما سے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا؟ وہ چھوٹتے ہی دھاڑا۔ جی میں نے تو کہا تھا، مگر ماما نہیں مانی۔ وہ اس کی دھاڑ پر سہم کے بولیں، تو تم منا نہیں سکتی؟ یا تمہیں خود شوق چڑھا ہوا دنیا گھومنے کا؟ وہ اب اپنا غصہ اس پہ اتارا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ آنسو پیتے ہوئے وہ مشکل بولی تو ایک لحظے کے لیے وہ خاموش ہو گیا۔ ہاں تم کیوں چاہو گی؟ وہ عجیب سے لہجے میں گویا ہوا تو عروہ ٹھٹکی۔ خیر میں پیپرز تیار کرواتا ہوں، تم تیاری رکھنا۔ وہ فون آف کر چکا تھا، جبکہ عروہ اس کے عجیب و غریب رویے پر اندر ہی اندر الجھتی اپنے بیڈ روم کی طرف بیٹھ گئی۔ آپ اتنے بیزار کیوں رہتے ہیں؟ مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے؟ مجھ سے ان خوبصورت آنکھوں میں میرے لیے خفگی کیوں رہتی ہے؟ وہ بیڈ کے سائڈ کا کارنر پہ رکھی اس کی فریم شدہ تصویر سے مخاطب تھی۔ گہری براؤن شہد رنگ آنکھیں، جنہوں نے پہلی نظر میں ہی اسے شکار کر لیا تھا۔ شاید یہ ان کے مابین رشتے کا تقاضا تھا، یا وہ واقعی پہلی نظر کے عشق کا شکار ہو گئی تھی۔ عروہ کو تصویر میں بھی اس کی آنکھوں میں خفگی کے تاثرات نظر آتے تھے۔ مجھ سے ملتے ہیں تو اس کی تصویر ہاتھوں میں تھام کر وہ پھٹ پھٹ کر رو دی۔ یہ ساری باتیں وہ تصور میں تو اس سے کر سکتی تھی، یا اس کی بے جان تصویر سے، مگر اس کے سامنے وہ اپنے حق میں ایک لفظ تک نہیں بول سکتی تھی کہ اس نے اسے اپنے حق میں بولنا سیکھا ہی کب تھا۔ اس کی تو قسمت ہی ایسی تھی کہ وہ اپنے حقوق ہمیشہ گروی رکھتی آئی۔ زندگی سے جو ایک آخری امید تھی وہ بھی دم توڑتی نظر آ رہی تھی۔ بھانت بھانت کی بولیاں، بھانت بھانت کے لوگ ایک دوسرے سے بے نیاز لاپرواہ بے حس اور خود غرض وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ اپنا سوٹ کیس دھکیلتی ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر نکلی۔ بے شمار اجنبی چہروں میں اسے ایک اپنا اور آشنا چہرہ نظر آ ہی گیا۔ بلیک جینس پہ لائٹ گرے پلین شرٹ پہنے، اپنی تمام تر مردانہ
وہ جہاز سمیت وہ اندر سے نکلنے والے لوگوں کے چہروں کو کھوج رہا تھا۔ اس کی تلاش میں بے اختیارانہ تشکرانہ سانس خارج کرتی وہ اس کی سمت بڑھی۔ وہ اسے ہی دیکھ چکا تھا۔ السلام علیکم، وہ اس کے قریب جا کے بولی۔ وعلیکم السلام۔ وہ اس پہ ایک تفصیلی نگاہ ڈالتا ہوا بولا، سفر ٹھیک رہا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس کے ہاتھ سے سوٹ کیس لیتے ہوئے وہ بڑے نارمل انداز میں رسمی کلمات ادا کر رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر کوئی بھی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ دونوں کے درمیان کوئی گہرا تعلق ہے۔ ایسی رسمی باتیں تو اجنبی بھی ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں۔ وہ تو میاں بیوی تھے اور نئے نئے اس رشتے میں بندھے تھے۔ شادی کے ابتدائی دن تو ہر کسی کے رنگوں سے مزین، خوشبوؤں سے لبریز پرکیف گزرتے ہیں، لیکن یہاں تو کسی ایک چیز کا بھی تصور نہیں تھا۔ جی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، وہ سر جھکائے اس کے ساتھ چلی تھی۔ گھر میں سب ٹھیک تھے؟ جی ممی آپ کو بہت دعائیں کر رہی تھی اور رحمہ بھی۔ فرنٹ ڈور اس کے لیے وا کرتے ہوئے وہ خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ بڑا شوق تھا تمہیں یہاں آنے کا، پورا کرتی رہنا اپنے شوق کو۔ گاڑی کو ریورس کر کے فرسٹ گیئر میں ڈالتے ہوئے وہ اس پر ایک نظر ڈال کر استہزائیہ بولا تو اور وہ لب کچلنے لگی۔ شوق یا ایسی عیاشی پالنے کے مرتکب ہم سے بد نصیب کہاں ہو سکتے ہیں شاہد عثمان صاحب؟ ہمیں تو بس زندگی گزار رہی ہے، کسی نہج پر ہی صحیح گزر جائے گی ایک دن۔ اس کے دل پر یاسیت کے گہرے سائے اترنے لگے۔ کوئی بھی جواب دینے کی بجائے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مجھے ضروری کام سے آفس میں مجھے کوئی ضروری کام ہے آفس میں جا رہا ہوں، تم ڈور لاک کر کے آرام کر لو، میں شام تک آ جاؤں گا۔ کچھ کھانا ہو تو کچن میں ہر چیز موجود ہے۔ اسے گھر تک پہنچاتے ہی شاید اس کا فرض ختم ہو گیا تھا۔ انتہائی عجلت میں کہتے ہوئے بہت جلدی میں لگ رہا تھا۔ جی اس نے بدقت تمام کہا تو وہ انہی قدموں سے واپس پلٹ گیا اور وہ صوفے پر ڈھیسی گر اسے اپنی کم مائگی کا احساس بہت شدت سے حملہ آور ہوا تھا۔ اس گھر اور اس کی ہر چیز سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ کیا کرنا تھا ایسی چیزوں کا جب اس کا شوہر ہی اپنا نہیں تھا؟ کھٹکے کی آواز پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ شاید کچھ بھول گئے ہوں گے اس لیے واپس آئے ہیں۔ شہز جاتے ہوئے باہر سے ڈور لاک کر کے گیا تھا، اس لیے اس نے اندر سے لاک لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ لاؤنج ٹائپ ہال میں ہی بیٹھی تھی جہاں شہز اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ ایک قطعی انجان شخص کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ شہز کی جگہ کسی اور کو دیکھ کر اس کے حواس پوری طرح مختل ہوئے۔ لازماً اس کے پاس ڈپلیکیٹ چابی تھی جو وہ اندر داخل ہوا۔ آپ نوارد اسے بھی دیکھ کر بری طرح چونکا۔ کون ہو تم؟ تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے نوارد نے کڑے لہجے میں دریافت کیا تو عروہ کا سانس تک رک گیا۔ میں عروہ ہوں، شہز کی مسز۔ بمشکل تھوک نکل کر اس نے حلق سے چند الفاظ نکالے، ورنہ تو یوں لگ رہا تھا کہ ابھی پاؤں اس کا وزن اٹھانے سے انکاری ہو جائیں گے اور وہ دھڑام سے زمین پر آ رہے گی۔ شہز کی مسز۔ وہ ایک مرتبہ پھر بری طرح چونکا اور اگلے ہی لمحے خود پر قابو پا چکا تھا۔ بھابھی آپ کب آئی؟ میں آلیان ہوں، شہز کا دوست۔ میرے پاس ڈپلیکیٹ ہے اس لیے آ گیا۔ اگر علم ہوتا کہ آپ موجود ہیں تو کبھی ایسی غیر اخلاقی حرکت نہ کرتا۔ آئی ایم سوری، مجھے ایک ضروری فائل لینا ہے اس لیے آیا تھا۔ وہ واقعی کوئی شریف اور سلجھا ہوا شخص تھا جو ایسے ملک میں رہتے ہوئے بھی اخلاقی تقاضوں سے واقف تھا۔ وہ بڑے شرمسار سے لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ جی کوئی بات نہیں۔ اس کو بھی قدرے اطمینان ہوا۔ کب آئیں آپ؟ اور بیٹھیے پلیز، اسے کہتے ہوئے وہ خود بھی اس سے قدرے فاصلے والے سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں آج ہی شہز کہاں ہے؟ ڈور تو لاک تھا۔ وہ آفس گئے ہیں، کہہ رہے تھے کوئی ضروری کام ہے۔ نظریں چڑھا کر کہتے ہوئے وہ اپنے ناخن دیکھنے لگی تو آلیان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنی مسز کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں اور شہز کی بھی ذرا کلاس لیتا ہوں۔ آپ خود کو تنہا مت سمجھیں، آلیان آپ کے لیے بہت اچھا بھائی ثابت ہوگا۔ وہ بہت اپنائیت سے کہہ رہا تھا اور وہ نے سر ہلا کر اس رشتے کو قبول کیا۔ آپ گھبرائیے مت، میں ابھی نادیہ کو آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے باہر نکل گیا تو وہ کچھ سمجھ نہ آنے والے انداز میں دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ نادیہ کیا آئی تھی ان کے فلیٹ میں؟ گویا بہار آ گئی تھی۔ ان کا ایک گول مٹول سا بچہ بھی تھا، پورے فلیٹ میں بھاگا دوڑا پھر رہا تھا۔ نادیہ خود بھی مسلسل بول کر فلیٹ کی خاموشی کو ختم کر رہی تھی۔ عالی نے خوب خبر لی ہے شہز بھائی کی، بس وہ ابھی آنے والے ہوں گے، لیکن تمہیں ان کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کرنی چاہیے نا۔ چلو اٹھو، مجھے اپنے کپڑے دکھاؤ، میں تمہیں جلدی سے تیار کر دوں۔ اس کی بات پر عروہ گڑبڑا گئی۔ لیکن مجھے اتنا بننا سنورنا اچھا نہیں لگتا، اس نے فضول سی دلیل پیش کی۔ شہز کے مزاج سے خوب واقف تھی، اس نے تو ایک نگاہ غلط بھی نہ ڈالنا تھی۔ تو پھر کیا فائدہ ایسے بناؤ سنگار کا؟ نہیں
نہیں لگتا تو پھر کیا ہوا رے، آج پہلا دن ہے تمہارا، ہم تو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے۔ وہ کہاں اس کی سننے والی تھی، خاصی باتونی لڑکی تھی۔ اور پھر خود ہی اس نے عروہ کے لیے میرون اور گولڈن نفیسی کڑھائی والا سوٹ نکالا، پریس کیا اور عروہ کے نہ کرنے کے باوجود اسے اچھا خاصا تیار کر دیا۔ از راہ مروت عروہ بیچاری کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ پہچان لے شہز بھائی کون ہے یہ؟ آلیان اور شہز گھر میں داخل ہوئے تو نادیہ نے بڑے سرپرائزنگ انداز میں عروہ کو آگے کیا۔ شہز نے نگاہیں اٹھائیں اور ایک لمحے کے لیے مبہوت ہو گیا۔ وہ واقعی نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، کسی مغلیہ دور کی شہزادی۔ اس کی والہانہ پرعزت نگاہوں نے عروہ کو اچھا خاصا کنفیوز کر ڈالا تھا۔ حیا کی آمیزش سے اس کے حسن کو دوآشا کر دیا۔ میرا خیال ہے علی ہم چلتے ہیں۔ نادیہ اپنے شوہر سے زیادہ بولڈ تھی ابھی بھی۔ شہز کی آنکھوں کے رنگ بدلتے دیکھ کر اس نے شرارت سے کہا تو وہ جیسے ایک دم ہوش میں آ گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ لوگ بیٹھیں۔ اپنی خفت مٹاتا ہوا آداب میزبانی نبھانے لگا۔ ایک لمحے کے لیے عروہ کو دیکھ کر اس کے دل نے جو تقاضا کیا تھا وہ اسے بھی بوکھلا کر رہ گیا تھا، اس لیے نظروں کو بچاتا وہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بھئی آج کے اسپیشل گیسٹ تو آپ دونوں ہی ہیں، اب آپ تشریف رکھیے، آج میزبانی کا شرف ہمیں بخشے۔ نادیہ نے عروہ کو سامنے بٹھاتے ہوئے کہا۔ بالکل یار، نادی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ علی نے بھی اس کی تائید کی تو وہ کندھے اچکاتا عروہ کے برابر آن بیٹھا۔ اوکے نو پرابلم، اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں کرو ہماری خدمت ہے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتا بڑے ریلیکس انداز میں بولا۔ عروہ خاموش سی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ بھابھی آپ بھی تو کوئی بات کریں نا، آج کا دن تو بڑا خوشگوار دن ہے ہمارے لیے، ورنہ ہمیں اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں کب موقع ملتا ہے ایسا وقت گزارنے کا۔ علی اس کی خاموشی کو بہت محسوس کر رہا تھا، اس لیے کہے بنا نہ رہ سکا۔ آپ باتیں کریں، مجھے سننا اچھا لگ رہا ہے، وہ ملائم لہجے میں بولی۔ زندگی سے بھرپور ہنستا مسکراتا کپل اسے واقعی بہت اچھا لگا۔ خوش قسمت ہو یار، ایسی بیوی ملی ہے جو بولتی کم اور سنتی زیادہ ہے۔ ایک ہماری بیگم ہے، سارا دن کان کھاتی رہتی ہے، اس کی زبان تو اپنی بارات والے دن بھی فراٹے بھر رہی تھی۔ علی نے ایک حسرت بھری، ٹھنڈی آہ بھری اور افسوس بھری نظروں سے اپنی زوجہ کو دیکھا، گویا کہہ رہا ہو کوئی سبق تم بھی سیکھ لو۔ ڈونٹ وری شہز بھائی، میں عروہ کو بھی اپنے جیسا کر لوں گی۔ علی کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑاتے ہوئے وہ بے نیازی سے بولی تو علی سر پکڑ کے رہ گیا۔ جبکہ شہز کا بے ساختہ قہقہا بلند ہوا، عروہ بھی مسکرانے لگی۔ علی کھانے پینے کی اشیاء بازار سے لے آیا تو وہ دونوں میاں بیوی اب کچن میں گھسے کھٹر پٹر کر رہے تھے۔ شہز بڑے ریلیکس موڈ میں بیٹھا تھا، جبکہ عروہ اندر ہی اندر اچھا خاصا گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پہلو میں براجمان تھا، اس کے ملبوس سے اڑتی قیمتی پرفیوم کی خوشبو عروہ کو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ دفعتاً شہز نے اس کے گود میں دھرے مومی ہاتھ کو نرمی سے پکڑا تھا۔ عروہ ساکت رہ گئی، دوسرا بازو اس کے کندھے پہ پھیلاتے ہوئے اس نے درمیانی فاصلہ کم کیا تو عروہ کے تو پورے جسم میں برقی لہریں دوڑنے لگیں۔ شہز کی خوشبو اس کے چاروں اور چکرانے لگی، دل الگ پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب تھا۔ اس کی اتنی قربت پر اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ علی جلدی کرو، یہ پلیٹیں ڈائننگ ٹیبل پر لگاؤ۔ نادی کی تیز آواز نے ماحول پہ چھائے سحر کو توڑا تھا۔ شہز بھی گویا اس سحر سے نکل آیا تھا، جبکہ عروہ کا دل ابھی تک دھڑ دھڑ کر رہا تھا، بارے حیا سے پلکیں بھی لرز رہی تھیں۔ کھانا لگ چکا تھا، ان سب کے بے حد اصرار پر بھی اس نے صرف چند لقمے لینے پر اکتفا کیا تھا۔ نادی اور علی نے آج کے دن کو یادگار بنایا تھا۔ آپ لوگوں کی دعوت ہے ہماری طرف۔ اعظم اٹھ چکا تھا اور اس نے اٹھتے ہی کافی شور مچا دیا تھا، اس لیے وہ دونوں واپسی کے لیے پر تولنے لگے۔ نادیہ نے جلدی میں بھی سارا پھیلاوا سمیٹ لیا۔ جاتے وقت علی نے ان سے کہا، کیوں نہیں، جب کہو گے میں اور عروہ آن دھمکیں گے۔ ان دونوں نے اس کی خاطر آج اپنا قیمتی وقت نکالا تھا اور آج کا دن اس کے لیے وقف کر دیا تھا، تو اس کا بھی حق بنتا تھا کہ وہ بھی جواباً خوش دلی سے ان سے پیش آئے۔ ان کے جاتے ہی فلیٹ میں ایک مرتبہ پھر سناٹا بولنے لگا۔ شہز اندر داخل ہوا تو وہ سامنے بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا، کندھوں سے پکڑ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا، انگشت شہادت کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ بے تحاشا پزل ہوتی وہ نگاہیں جھکائے ہوئی تھی۔ تم عورتوں کے اندر کنات کیوں نہیں ہوتی؟ بڑا چبھتا ہوا سوال تھا اور وہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ بے حد حیرانی سے پلکیں اٹھا کے اس نے شہز کو دیکھا، جو اس کے بے حد قریب کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پہ عجیب سرد قسم کے تاثرات تھے۔ تم نے میری خوشیاں برباد کی ہیں، اب ساری عمر خوشی کو ترسو گی۔ اس کا سرد برفیلا لہجہ عروہ کی ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ وہ پوری جان سے کانپ گئی۔ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ پہلی دفعہ وہ اس کے سامنے لب کھول پائی تھی۔ خوب، یہ بھی میں بتاؤں، اتنی بھولی تو نہیں ہو عروہ بیگم؟ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتے ہوئے وہ استہزائیہ بولا۔ تمہارا کیا خیال ہے، اپنی اداؤں سے تم مجھے اسیر کر لو گی؟
اس پر نگاہیں گاڑ کر اس نے کٹیلے لہجے میں دریافت کیا تو بے ساختہ لب کچلنے لگی۔ آئندہ اگر اس قسم کی اونچی حرکتیں کرنے کی کوشش کی تو انجام بہت برا ہوگا۔ میں تم جیسی لڑکیوں سے امپریس ہونے والا نہیں، سمجھی تم؟ وہ غرایا اور وہ سہم گئی۔ لہٰذا اپنی اوقات میں رہا کرو، دھاڑ سے کہتے ہوئے اس نے اسے ایک جھٹکا دیا تو وہ پیچھے صوفے پہ آ گری، جبکہ خود وہ دھپ دھپ کرتا اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا اور ایک زوردار آواز سے دروازہ بند کیا۔ وہ اس شخص سے محبت کرتی تھی جس کے سینے میں دل نامی کوئی چیز ہی نہیں۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ زیادہ نہ صحیح تھوڑا تو وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو ہی گئی تھی، اور اس نے کرنا بھی کیا تھا؟ شہر صبح کا گیا، کبھی شام کو تو کبھی رات کو لوٹتا۔ وہ سارا دن گھر میں بولائی بولائی پھرتی، کام تھا ہی کتنا اسے، تو ویسے بھی سارا دن کولو کے بیل کی طرح کام کرنے کی عادت تھی۔ اب یہاں تو وہ 1-2 گھنٹے میں ہی فارغ ہو جاتی۔ کبھی کبھار نادیہ وغیرہ آ جاتے تو وہ دن خوشگوار گزر جاتا، ورنہ وہی بور ترین دن شہز گھر میں ہوتا تو بھی کون سا تبدیلی آ جاتی۔ تب بھی وہ کمرے میں بند، کبھی کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتا، کبھی فائلوں میں سر گھسا لیتا، لیکن پھر بھی دل کو ڈھارس تو رہتی تھی کہ وہ گھر پہ ہے۔ کئی دفعہ عروہ کا دل چاہا کہ وہ اس سے پوچھے کہ آپ مجھ سے اتنے بیزار کیوں رہتے ہیں، لیکن پھر اس کا اس دن کا رویہ یاد آتا تو وہ سہم کر رہ جاتی۔ ویسے وہ دوسروں کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اسے یہ تک بھول گیا تھا کہ اپنے حق میں آواز کیسے اور کیوں کر اٹھائی جانی ہے۔ اپنے خدا کو رازداں بنانے وہ ابھی بھی اپنی برداشت کی آخری حد تک خود کو آزما لینا چاہتی تھی۔ آج شہز آفس سے جلدی آ گیا تھا، لیکن ساتھ میں فائلوں کا انبار بھی اٹھا لایا۔ آتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ عروہ نے کھانا بھی اسے وہیں دیا۔ وہ اکثر یوں ہی کرتی تھی، اسے کھانا دے کر خود وہیں بیٹھ جاتی۔ جب وہ کھانا کھا چکتا تو برتن اٹھا کے لے جاتی اور کافی بنا کر لاتی۔ شہز کے کمرے سے متصل ایک چھوٹا سا اسٹڈی روم ٹائپ کمرہ تھا، اس نے وہیں اپنا بستر لگا لیا تھا۔ اگرچہ اور بھی کمرے تھے اور شہز نے اس سے کہا بھی تھا کہ وہ کسی اور کمرے میں سو جایا کرے، لیکن اس نے بڑے جھجکتے ہوئے وجہ بیان کی تھی۔ مجھے دوسرے کمرے میں ڈر لگتا ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ اس کی بات پر خاموش ہو کے رہ گیا، ایک طرف لیپ ٹاپ اور دوسری طرف فائلیں پھیلائے کام میں مگن۔ وہ ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہا تھا اور وہ سامنے صوفے پر بیٹھی دونوں ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھے یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ دفعتاً شہز نے نگاہ اٹھائی اور اسے یوں دھیان سے اپنی جانب دیکھتا پا کر ٹھٹکا۔ عروہ نے ہڑبڑا کر نگاہیں نیچے کی۔ جاؤ آرام کرو، تمہیں نیند آ رہی ہے، اسے کہہ کر وہ دوبارہ کام میں مگن ہو گیا، جبکہ وہ سنی انسنی کرتی وہی بیٹھی رہی۔ کیا کرتی وہ؟ سارا دن اکیلی رہ رہ کے کسی سے بات کرنے کو ترس جاتی تھی۔ وہ کٹھور آتا بھی تھا تو اس کے لیے اس کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، اور وہ اگرچہ اسے مخاطب کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی، لیکن یوں سامنے بیٹھ کر وہ اکثر اسے دیکھتی رہتی کہ چلو کچھ تشگنی تو کم ہو جاتی۔ آفس میں کام کا لوڈ بہت زیادہ تھا، اس لیے اس کے لیے آگے ترقی کا چانسز تھے، لہٰذا وہ اپنی کارکردگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے چکروں میں اس نے دن رات ایک کیا ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ آف کر کے اس نے سائڈ پہ رکھا تو اچانک اس کی نظر سامنے اٹھی، اور وہ سامنے صوفے پہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی، گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی تھی۔ آج غالباً وہ نہائی تھی، جبھی بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کا سوٹ زیبتن کر رکھا تھا جس میں اس کی دمکتی رنگت لشکاریں مار رہی تھی۔ دوپٹہ سرک سرک کے صوفے پہ آ رہا تھا جس سے اس کا دلکش سراپا نمایاں ہو رہا تھا۔ شہز پہلی دفعہ اس کو یوں بے ترتیب حلیے میں دیکھ رہا تھا، ورنہ وہ گھر میں بھی عموماً دوپٹہ اچھے طریقے سے اوڑھے رکھتی جیسے وہ اس کا نامحرم ہو۔ عروہ، اس نے دھیرے سے پکارا، مگر لگتا تھا وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ عروہ، اس نے اس کا گال تھپ تھپایا تو وہ ذرا سا کسمسائی۔ شہز کے لیے اپنی نگاہ بچانا مشکل ہو رہا تھا۔ اٹھو، چلو اپنے کمرے میں چل کر لیٹو۔ اب کی دفعہ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے ہلکا سا جھنجھوڑا۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن دماغ ابھی تک نیند سے بیدار نہیں ہوا تھا۔ خمار آلود سوتی جاگتی نیموا آنکھوں سے اس نے شہز کو دیکھنے کی کوشش کی۔ کیا مصیبت ہے، اپنے کمرے میں جاؤ۔ خود پہ کنٹرول کرنا مشکل ہوا تو وہ جھنجھلاہٹ میں اسے ہی جھنجھوڑ گیا۔ عروہ کی حسیات بیدار ہوئیں تو وہ ایک دم ہڑبڑا کر سیدھی ہوتی ہوئی، میں یہاں اپنے حلیے پہ نادم ہوتی وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ فکر نہ کرو، محفوظ ہو، میں ایاز کی طرح نفس کا غلام نہیں۔ وہ زہر خند ہوا الفاظ تھے کہ سنسناتے ہوئے تیر جو سیدھے اس کے دل میں پیوست ہوئے تھے۔ وہ بت کی مانند ساکت ہو گئی۔ جاؤ، جا کر سو جاؤ، تحکم آمیز لہجے میں بولتا وہ بیڈ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ ابھی تک ساکت و جامد اپنی جگہ سن کھڑی تھی۔ جاؤ، دفان ہو جاؤ یہاں سے۔ اسے اپنی جگہ منجمد دیکھ کر وہ دھاڑا تو بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اپنے بستر پر گر کے وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی رہی۔
روتے روتے ماضی کی بھول بھلائیوں میں گم وہ نہ جانے کس لمحے نیند کی وادی میں اتر گئی۔ کہا تھا نا مجھ سے شادی کر لو، وہ ایک دفعہ پھر وہیں آ گئی تھی جہاں سے چلی تھی۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی اپنے اسٹور نما کمرے میں۔ وہ اپنے بوسیدہ اور خستہ حال سے بیڈ پر بیٹھی تھی جب ایاز اندر داخل ہوا۔ اس کے رونے کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کیوں روتی ہوں؟ میں ہوں نا۔ اس سے خود سے بے نیاز دیکھ کر ایاز موقع غنیمت جان کر اس کے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ خود حال سے بے حال ہو رہی تھی، ایاز کی طرف توجہ ہی نہیں تھی۔ چلو اچھا ہوا اس کمینے شخص سے جان چھوٹ گئی۔ دیکھ لو ابھی تک میں تمہارے انتظار میں بیٹھا تمہیں پانے کو ترس رہا ہوں، بس اب دوریاں ختم کر دو۔ اس کی کمر کے گرد بازو حمال کر کے اس نے اسے ساتھ لگایا اور وہ ایک دم جیسے ہوش میں آئی کرنٹ کھا کر اس نے اس سے دور ہونا چاہا، لیکن اس کا حلقہ مضبوط تھا۔ وہ کوشش کے باوجود خود کو چھڑا نہ پائی، اس کے مضبوط حصار میں کسمسا کے رہ گئی۔ اب تمہارے پاس میرے علاوہ کوئی دوسری آپشن بھی نہیں ہے مائی سویٹ ہارٹ۔ ویسے بھی ابھی مجھے اپنے ٹھکرائے جانے کا بدلہ بھی تو لینا ہے تم سے۔ میرے اندر جو آگ تم نے لگائی ہے اسے تم ہی بجھاؤ گے اور اب میں مزید خود پر کنٹرول بھی نہیں کر سکتا۔ میری نرمی نے ہی تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ اس کی آواز سرگوشی میں ڈل گئی، ہوا کہ جسم میں تو گویا جیسے کسی نے جان ہی نکال دی۔ وہ بڑی بڑی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو شیطانیت پر اتر آیا تھا۔ اپنے مکروہ ارادوں سمیت وہ اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے شیطانی عزم کو پورا کرتا، دھاڑ سے دروازہ کھلا اور کسی نے ایاز کی پیٹھ میں پوری قوت سے خنجر گھونپا۔ خون کا ایک فوارہ سا ابل پڑا۔ وہ زوردار چیخ مار کر اٹھ کے بیٹھ گئی۔ پورا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا، لمبے لمبے سانس لیتی۔ وہ قطعاً اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی چیخ سن کر شہز ہڑبڑا کر درمیانی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ لائٹ آن کر کے اس کے بیڈ کی سمت بڑھا جو بدحواسی کے عالم میں سہمی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آر یو اوکے؟ اس نے بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے دریافت کیا، لیکن اگلے ہی لمحے بوکھلا گیا کیونکہ وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس کا تیز تیز چلتا تنفس بتا رہا تھا کہ وہ شدید گھبراہٹ کے عالم میں ہے۔ مجھے اس سے بچائیں، شاید کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے، شہز نے خود سے قیاس لگایا۔ ٹیک اٹ ایزی، کچھ نہیں ہوگا، میں ادھر ہی ہوں، تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا، سو جاؤ آرام سے۔ اس نے آہستگی سے اسے تھپ تھپاتے ہوئے تسلی دی۔ آپ جائیں گے تو نہیں؟ اس سے الگ ہو کر اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ نہیں، میں ادھر ہی ہوں، تم سو جاؤ، نرمی اور آستگی سے کہہ کر اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے۔ وہ اس وقت کہیں سے بھی بے رحم اور ظالم شوہر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے دوبارہ سو گئی۔ شہز نے بے ساختہ لمبی سانس کھینچی۔ پتہ نہیں یہ آزمائش کب تک ہے، اس نے اس کی لمبی پلکوں کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ عروہ ماما کا فون ہے، تمہیں بلا رہی ہیں، وہ کپڑے پریس کر رہی تھی جب بیڈ روم سے شہز نے پکارا۔ وہ پلگ آف کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جی ماما کیسی ہیں آپ؟ وہ بڑے خوشگوار لہجے میں بولی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ان کے لہجے میں محسوس کی جانے والی ممتا تھی۔ آپ کی دعائیں ہیں ماما۔ رحمہ کیسی ہے؟ ایک ماما ہی تو تھی جن کے رویے میں کہیں کھوٹ نہیں تھا۔ وہ ان سے بات کرنے کے لیے ہمیشہ ہی خود کو فریش محسوس کرتی تھی۔ رحمہ بھی ٹھیک ہے، تم لوگوں کو بہت یاد کرتی ہے، کب آ رہے ہو تم لوگ؟ وہ جب بھی فون کرتی یہ بات پوچھنا نہ بھولتی۔ جلد آئیں گے ماما انشاءاللہ۔ اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں بہلایا کہ اس سوال کا جواب تو وہ خود نہیں جانتی تھی۔ رحمہ کا بڑی اچھی جگہ سے پرپوزل آیا، اس کے چاچو نے خوب چھان بین کر کے ہاں کہہ دی ہے۔ میں شہد سے کہہ رہی تھی اب تم بھی یہاں سے وائنڈ اپ کرو اور واپس آ جاؤ۔ رحمہ کے بعد تو میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی، زندگی پتہ نہیں کب تک ہے، اب میں تم دونوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں اپنے گھر میں۔ بس کرو بیٹا، آ جاؤ اب۔ ان کے لہجے میں محسوس کی جانے والی تھکن تھی۔ عروہ نے خود کو پاتال کیا تھا، گہرائیوں میں گرتا محسوس کیا، کیونکہ صرف اس کی وجہ سے ہی اب تک ان کا بیٹا ان سے دور تھا۔ پہلے جب ایک دفعہ اس نے شہد سے واپسی کے حوالے سے بات کی تھی، اس نے بڑی بے دردی سے کہا تھا جب تک تم ہو میں واپس نہیں جا سکتا، سب کے سامنے مجھ سے فضول کی ایکٹنگ نہیں ہوتی، اور وہ گویا اپنی جگہ پر گڑ سی گئی تھی۔ اس کے بعد بھی اس میں ہمت نہ ہوئی اس ٹاپک پر بات کرنے کی۔ جی ماما، میں شہد سے بات کرتی ہوں، پریشان مت ہوں، میں نے پچھلی دفعہ بھی تم سے کہا تھا کہ کسی اچھی گائنیکالوجسٹ سے اپنا چیک اپ کرواؤ، سال ہونے کو آیا ہے، تمہاری شادی کو شہد سے کہو تو وہ بھی ٹال جاتا ہے۔ آج کل کے لڑکوں کو کہاں اتنی پرواہ ہوتی ہے، لیکن بیٹا بچوں سے ہی عورت کی قدر بڑھتی ہے، تم خود پہ توجہ دو۔ وہ ہر بار کی طرح اسے سمجھانا نہیں بھولی تھی۔ اور وہ شہز کی موجودگی میں گڑبڑا گئی۔ شہز کو فون دو ذرا، میں اس سے پوچھتی ہوں۔ انہوں نے خود ہی اس کی مشکل حل کر دی تو اس نے جان بچی 16 کھپائے کے مذاق فوراً ریسیور شہز کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے کیا پتا ہو، ایسی باتوں کو اپنی بہو سے پوچھیں۔ ان کی کسی بات پر وہ جھنجھلا کے بولا تھا۔ جی اچھا ٹھیک ہے۔ ان کی طویل ڈانٹ سننے کے بعد اس نے اپنی بیزاریت کو چھپاتے ہوئے وہ مشکل کہا تھا اور نہایت آف موڈ کے ساتھ ریسیور کریڈل پر پٹکا تھا۔ تم میرے سر پہ کیوں کھڑی ہو؟ پہلے عذاب کیا کم ہے جو تم ہر روز میرے لیے نئے سے نیا مسئلہ کریٹ کرتی رہتی ہو۔
وہ پہلے سے ہی تپا بیٹھا تھا، غصے میں اسی پر الٹ پڑا۔ وہ جو کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے والی تھی، اس کے غصے کے پیش نظر ہون کاٹتی فوراً باہر نکل گئی۔ وہ خود تو تیش میں بغیر ناشتہ کیے تن پن کرتا یوں ہی آفس چلا گیا، جبکہ وہ سارا دن بوجھل دل لیے افسردہ سی بیٹھی رہی۔ وہ خود کو سب کا مجرم تصور کر رہی تھی۔ کیا ہے میری زندگی کا مقصد؟ صرف دوسروں کے لیے آزمائش اور اذیت کا سبب بننا؟ آج شیز کی واپسی قدرے لیٹ ہوئی تھی۔ وہ سارا دن پریشان ہوتی رہی کیونکہ صبح بھی وہ بغیر ناشتے کے نکل گیا تھا۔ گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو وہ بے ساختہ شکر کا کلمہ پڑھتی باہر نکلی۔ شکر ہے آپ آگے، مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کے وہ کہے بنا نہ رہ سکی جواباً۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر ایک تنتناتی نگاہ اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ وہ اندر ہی اندر خائف ہوتی کچن میں آگے اس کے لیے فریش ہونے کا انتظار کیا، پھر کھانا ٹرے میں نکال کر بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ حسب توقع ایک طرف فائلیں بکھیرے دوسری طرف لیپ ٹاپ کھولے مشغول تھا۔ یہ کھانا لے لیں۔ عروہ نے درمیان میں جگہ بنا کر ٹرے رکھی اور خود خاموشی سے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے شاید واقعی صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، کیونکہ آج اس کا دھیان کھانے کی طرف زیادہ اور کام کی طرف کم تھا۔ عروہ ادھر آؤ۔ ٹرے ایک سائڈ پر کھسکاتے اس نے اسے پکارا تو وہ چونک گئی، کیونکہ آج پہلی دفعہ اس نے اسے یوں پکارا تھا۔ عروہ کو اس کے چہرے کے تاثرات بھی عجیب و غریب سے لگے تھے۔ وہ چچکتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ بیٹھو، تحکمہ میں اس لہجے میں بولا تو اس سے قدرے فاصلہ رکھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ دل البتہ کسی انہونی کے پیش نظر تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ دیر جانچتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، مجھ سے تم کیا چاہتی ہو؟ اس کے عجیب و غریب سوال پہ اس کی سمجھ میں نہ آنے والی حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس طرح تنہائی میں میرے ساتھ وقت گزار کے مجھے کمزور کر دو گی، اور میں کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر ہمیشہ کے لیے تمہارا غلام بن جاؤں گا۔ تمہاری نظر میں ہر مرد ایاز اور ہر لڑکی عروہ کی طرح ہے۔ اس کی زبان الفاظ نہیں انگارے برسا رہی تھی، اور عروہ کو یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس سے آسمان سے زمین پر لا پٹخا۔ دس از ٹو مچ، انف از انف۔ اپنے حواس کو بمشکل قابو کرتی وہ کھڑی ہو گئی۔ اتنا بڑا الزام اس کے سر رکھا گیا، شہز کی باتوں نے اسے خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ آج اس کی برداشت کی حدیں ختم ہو گئی تھی۔ اپنے ذات کے غرور کے علاوہ اس کے پاس اور تھا ہی کیا، اور آج وہ بھی اس سے چھن گیا تھا۔ شہز کی سوچ اس حد تک پست ہو سکتی ہے اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آج عروہ ہار گئی۔ شہز عثمان خود سے، زندگی سے، قسمت سے۔ تم نے اس کی نسوانیت کے پرخچے اڑا دیے، اس کی ذات کا مان اور غرور چھین لیا۔ بہت برا کیا تم نے، بہت برا۔ میرے دامن سوائے اس کے اور تھا ہی کیا جو تم نے یہ بھی چھین لیا۔ آج وہ بری طرح ٹوٹ کے بکھری تھی۔ آج اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تھا، سارا گھر بھائے بھائے کر رہا تھا۔ خاموشی تو اگرچہ پہلے بھی ہوتی تھی، مگر آج جو پرہول سناٹا پورے گھر میں گونج رہا تھا، اس نے شہز کو عجیب وہم میں مبتلا کر دیا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس سے کچن میں جھانکا۔ اس کی توقع کے مطابق عروہ کو یہی ہونا چاہیے تھا، مگر خالی کچن اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ پھر اس نے پورا گھر چھان مارا، لیکن اس سے کہیں بھی عروہ تو کیا، اس کا نام و نشان تک نظر نہ آیا۔ عروہ بے حد گھبراہٹ کے عالم میں اس نے اسے کئی آوازیں دے ڈالی، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی جو کسی کونے سے نکل کر برآمد ہو جاتی۔ کہاں چلی گئی؟ وہ پریشانی سے بڑبڑاتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے رائٹنگ ٹیبل پر اسے کاغذ پڑا دکھائی دیا، جو اس طریقے سے رکھا گیا تھا کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس پر نظر پڑ جائے۔ پہلی دفعہ تو اس سے کوئی غور نہیں کیا، اب کی دفعہ اس نے دیکھا تو تیر کی مانند لپک کر اسے اٹھایا۔ وہ عروہ کی طرف سے لکھی گئی تحریر تھی۔ معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کو ڈسٹرب کیا، مگر یہ آخری تکلیف ہے جو آپ کو دے رہی ہوں۔ اس کے بعد آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ کہاں؟ یہ میں خود نہیں جانتی، جہاں قسمت لے جائے گی چل پڑوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ صرف میری وجہ سے آپ اپنی فیملی سے دور ہیں اور آپ کی شکل دیکھنے کو ترس رہے ہیں۔ میری زندگی تو ہے ہی کٹھنائیوں سے لبریز، کسی کو اپنے ساتھ کیوں گھسیٹوں؟ میں نے جتنا عرصہ آپ کے ساتھ گزارا، اس میں مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ان کے لیے آپ سے میں معذرت خواہ ہوں اور معافی کی طلبگار ہوں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ مجھے رشتوں کو برتنا نہیں آتا۔ 15 سال کی تھی جب والدین کی وفات ہوگی، بس 15 سال کے بعد عروہ نے کبھی کسی خوشی کا منہ نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں اس میں رب کی مصلحت ہے یا تائی کے گھر مصلحت ہے۔ تائی کے گھر رہی تو ان کے لیے عذاب بنی رہی، آپ کے گھر آئی تو آپ کے لیے عذاب بن گئی۔ ہر رشتے نے مجھے اپنے طور پر پرکھا، سمجھا اور برتا، لیکن مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ یہ سب میرے نصیب میں درج تھا تو مجھے مل کے ہی رہنا تھا، اس میں کسی سے کیا شکوہ؟ میں نے اپنے رب سے اپنے لیے ہمیشہ عصمت اور عفت مانگی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو میرے بارے میں کون سی غلط فہمی ہے جو دور نہ ہو سکی۔ بہرحال میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کے زندگی کے قیمتی دن ضائع ہوئے۔
آپ دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کیجیے، ہمارا کیا ہے، یوں ہی سسکتے بلکتے گزر ہی جائے گی۔ اب تو لفظ خوشی بہت پر آیا اور اجنبی لگتا ہے، آپ کا بہت وقت لے لیا۔ آپ سے صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ جب آپ پاکستان جائیں گے تو ماما میرے بارے میں پوچھیں گی تو آپ ان کو سچ نہ بتائیے گا، آپ ان سے کہیے گا کہ عروہ مر گئی ہے، کوئی بہانہ کر دیجیے گا۔ باقی میرے گھر جو مرضی اطلاع پہنچے مجھے پرواہ نہیں، ماما بہت اچھی عورت ہے، یہ واحد رشتہ تھا جو مجھے اپنا لگتا تھا، میں اپنے حوالے سے انہیں دکھ نہیں دینا چاہتی۔ اس کے عوض میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی پاکستان نہیں جاؤں گی، جو ان کے علم میں یہ بات آ سکے۔ اس التجا کو مرنے والے کی آخری خواہش سمجھ کر پورا کر دیجیے گا، تا عمر آپ کی احسان مند رہوں گی۔ عروہ شہاب جاتے سمے وہ اس سے اپنا رشتہ بھی توڑ گئی تھی، کاغذ ہی صحیح مگر اس کا نام بھی اسے ہی دے گئی۔ شہز کی آنکھوں میں زمین آسمان گھوم گئے، وہ بزدل سی لڑکی اتنا بڑا فیصلہ کر سکتی ہے، بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ اس نے کئی بار خط کو پڑھا اور ہر دفعہ ندامت کی دلدل میں گھستا چلا گیا۔ ایک سراب کے پیچھے بھاگتے ہوئے نام نہاد انا کی خاطر اس نے ایک زندہ جاوید لڑکی کو درگور کر دیا، اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار یہی الفاظ ناچ رہے تھے۔ آپ ان سے کہیے گا عروہ مر گئی۔ ہاں عروہ واقعی مر گئی، اس نے اسے مار ہی تو دیا تھا، لفظوں کی مار مار کے اسے چھل نہیں کر دیا تھا۔ اب وہ زمانے کی گردشوں میں پتہ نہیں کہاں گم تھی۔ شہز نے کی رنگ اٹھائی اور اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ اگرچہ وہ اتنی جلدی شادی کے حق میں نہ تھا اور نہ ہی وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھا، مگر ماما سارا والے واقعے کے بعد اس قدر ٹچی ہو رہی تھی کہ وہ جلد از جلد شہز کی روانگی سے قبل اس کی شادی کر دینا چاہتی تھی۔ اگر سارا والا واقعہ پیش نہ آتا تو شاید وہ کسی نہ کسی طرح ماما کو قائل کر لیتا۔ عروہ کو راحت نے مسز شیرازی کے اسکول میں دیکھا اور وہ کسی کام سے گئی تھی اور پہلی ہی نظر میں اسے پسند کر لیا۔ پھر آگے کا معاملہ تو چٹ منگنی پٹ بیاہ والا تھا، اور اگرچہ اندر سے کافی جھنجھلایا ہوا تھا لیکن ماما کے سامنے اس کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی ساری بیزاریت اور جھنجھلاہٹ اس وقت اڑنچ ہوئی جب اس نے پہلی نظر عروہ کو دیکھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی مبہوت ہو گیا تھا اور پہلی نظر کے تیر کا شکار ہو گیا۔ آج اسے معلوم ہو رہا تھا کہ انسان پہلی نظر میں ہی محبت کا شکار کس طرح ہوتا ہے۔ ٹھہریے، میں آپ سے عروہ کی ملاقات کا انتظام کرتی ہوں۔ عروہ کو جب اٹھا کے اندر لے گئے تو اس کی کزن ندا نے مسکراتے ہوئے شہز سے کہا، اور وہ تو جھوم جھوم گیا جبکہ ندا اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کافی دیر بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ سوری، وہ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں نے اسے بہت کہا مگر وہ ایگری نہیں ہوئی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، وہ سر جھکائے شرمندہ شرمندہ سی بولی تو شہز کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا، تاہم اس نے فوراً خود پہ قابو پا لیا۔ اٹس اوکے، میں نے مائنڈ نہیں کیا، نرمی سے اسے کہتے ہوئے وہ سالک کی طرف بڑھا۔ شرما رہی ہوگی یار، تو نے نوٹ نہیں کیا، بھابھی ویسے بھی بہت شرمیلی ہیں، فی زبانہ ایسی باحیا لڑکیاں تو ملتی ہی نہیں، تو واقعی لکی ہے یار۔ شہز نے سالک کو بتایا تو وہ اپنا خیال ظاہر کرنے لگا، اور اس بات کو اس نے بھی محسوس کیا، لہذا فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ساری رات اس کی عروہ کے تصور کے ہمراہ گزری۔ گھر میں شادی کی تیاریاں پورے زور و شور سے ہو رہی تھی، وہ خود بڑھ چڑھ کر ہر چیز میں حصہ لے رہا تھا۔ ابھی بھی وہ رحمہ اور ماما کو مسز شیرازی کی طرف چھوڑ کر آیا تھا جب ملازمہ نے اسے آ کر اطلاع دی، آپ سے کوئی صاحب ملنے آئے۔ وہ دل ہی دل میں حیران ہوتا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں کا کئی اجنبی شخص کو بیٹھا دیکھ کر ٹھٹکا۔ میاں یاز اکرام، عروہ کا کزن۔ نوارد نے خود ہی اس کی الجھن حل کر دی۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ اس کا سسرالی رشتہ دار تھا، لہذا اچھے طریقے سے ملنا اس کا فرض تھا۔ فائن، اس نے مختصر سا جواب دیا، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ وہ سرد و خاموش نگاہوں سے شہز کو دیکھ رہا تھا۔ شہز کو الجھن تو ہی تاہم وہ چھپا گیا۔ جی کہیے، میں زیادہ لمبی چوڑی تمہید کا قائل نہیں، مختصراً بات یہ ہے کہ میں کسی ضروری کام سے شہر سے باہر تھا، میری غیر موجودگی میں آپ کا نکاح عروہ سے ہو گیا۔ ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ممی کے آگے عروہ کچھ بول نہیں پائی، وہ سب کچھ اتنی ایمرجنسی میں ہوا کہ وہ مجھ سے رابطہ بھی نہیں کر پائی اور آپ کے ساتھ کسی قیمت پر رہنا نہیں چاہتی۔ اس سے پہلے کہ بات بڑوں تک پہنچے ہمیں اس معاملے کو خود ہی نپٹا لینا چاہیے۔ شہز کے لیے یہ سب کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ یہ سب کچھ تو آپ کو اور آپ کی فیملی کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ تلخی سے گویا ہوا، دل میں کہیں بہت شدت سے درد اٹھا تھا، لہجے میں خود بخود ہی تلخی گھل گئی۔ میں نے کہا نا، یہ سب کچھ ایمرجنسی میں ہوا ہے، ہم دونوں سنبھل ہی نہیں پائے۔ ہمیں عقل مندی سے کام لینا چاہیے اور 3 زندگیوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ آئی ایم سوری مسٹر ایاز، اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ ایاز کا سیل گنگنا اٹھا۔ ہیلو، ہاں ہاں میں ادھر ہی ہوں، ڈونٹ وری میری جان، میرے ہوتے ہوئے تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کیا؟ اچھا یہ لو، کر لو بات۔
عروہ ہے، تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ ایاز نے سیل اس کی طرف بڑھایا، وہ جو لب بھینچے اسے سن رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی سیل اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ ہیلو، میں عروہ بات کر رہی ہوں، میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں، یہ سب کچھ جلد بازی کا نتیجہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں اپنا سب کچھ ایاز کو سونپ چکی ہوں، آپ کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ یہ شادی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ میں خود کو صرف ایاز کی امانت سمجھتی ہوں، اس کے لیے کوئی اور مجھے دیکھے میں یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتی۔ سو آپ پلیز اس کاغذی رشتے کو ختم کر دیں کیونکہ شٹ اپ، وہ اس کی بات کاٹ کر گرایا، اور وہ کی باتوں نے اسے بارود پہ بٹھا دیا تھا۔ اس کی منقوہ ہو کر وہ کسی غیر کے لیے اتنے نازیبا کلمات استعمال کر رہی تھی، غصے اور طیش کی ماری اس کے اندر بھٹی دہکنے لگی۔ ایک چھٹکے سے اس نے سل ایاز کی طرف اچھالا۔ اب ایسا ہونا ناممکن ہے، وہ تو جلتے توے پہ بیٹھا ضد میں آ گیا۔ بات آرام سے مان لو تو فائدے میں رہو گے مسٹر شہز، ایاز نے اسے ایک دفعہ پھر نرمی سے سمجھایا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اس کے لہجے میں بھانپڑ چل رہے تھے۔ اوکے، پھر نتائج کے ذمہ دار تم خود ہو۔ وہ اسے دھمکی دیتا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ خلاف توقع رخصتی تک خاموشی چھائی رہی ہے۔ یاد اسے رخصتی کے وقت اور اس کے بعد کہیں نظر نہیں آیا، اور وہ کا رخصت ہو کر آتے ہی برا حال ہو گیا۔ شہز نے اسے اپنے ہی معنی پہنائے۔ اگر وہ خود اس کی طرف نہیں بڑھا تھا تو عروہ کا بھی گریز اسے صاف پتہ چل رہا تھا۔ شہز کی کسی زیادتی، کسی بات کے بارے میں اس نے کبھی لب کھولے ہی نہیں تھے۔ جب تک تو وہ پاکستان میں تھا تب تک تو پھر بھی ٹھیک رہا، لیکن امریکہ آتے ہی شہز نے اسے سخت بیگانگی اور لا تعلقی اختیار کر لی، اور سچ تو یہ تھا وہ خود اندر سے کمزور پڑنے لگا تھا۔ عروہ کا وجود کسی مقناطیس کی مانند اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ دل کے بڑھتے ہوئے تقاضوں سے وہ زیادہ گھبراتا تو اسی پر الٹ پڑتا کہ شاید کبھی تو وہ اپنے گزشتہ رویے کے بارے میں کچھ کہے، کبھی وہ اسے ایاز کے تانے دینے لگتا، اور عروہ کی فون پر کی گئی باتیں یاد آتی تو اس کا خون نئے سرے سے ابلنے لگتا۔ ہر روز رات کو وہ اس کا ضبط آزمانے چلی آتی۔ بظاہر وہ کام میں مشغول ہوتا تھا لیکن دھیان اسی کی جانب ہوتا، اور جس رات وہ اس کے کمرے میں سو گئی تھی اس کا شدت سے دل چاہا تھا کہ وہ اسے یہیں روک لے، لیکن درمیان میں پھر ایاز اور اس کی انا کھڑے ہو گئے، اور ایک دن تو وہ بالآخر پھٹ ہی پڑا۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر یہ سچ ہے تو وہ اس کی تائید کرے، اگر جھوٹ ہے تو تردید۔ اس کی خاموشی کو وہ خود بخود تائید کے معنی پہنا لیتا، اپنے اندر پکتا لاوا اس پر انڈیل کر وہ خود بے نیاز ہو گیا۔ لیکن واپسی پر وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ آج تیسرا دن تھا عروہ کو لاپتہ ہوئے۔ 3 دن سے وہ ہر چیز کا ہوش بلائے بیٹھا تھا۔ اس کی اصل محبت تو اب اس پر کھلی تھی، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنی نام نہاد انا کو لے کر وہ زندگی کے قیمتی دن گنوا آیا تھا، اور جب اسے اپنی غلطی کا ادراک ہوا تھا وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ کون سی جگہ ایسی تھی جہاں اس نے اسے نہیں ڈھونڈا؟ ہر روز میں ای میل بھی چیک کرتا تھا کہ شاید وہ کس طریقے سے رابطہ کرے۔ آج بھی ای میل چیک کر رہا تھا جب ندا کی میل عروہ کے نام دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ عروہ، میرے پاس وہ زبان نہیں ہے کہ جس سے تم جیسی پاکیزہ ہستی کو پکارا جائے۔ تمہارے جانے کے بعد ہمیں علم ہوا کہ تم ہماری لے کیا تھی۔ تم تو وہ خوش بخت ستارہ تھی کہ جو ہمارے گھر سے نکلا تو سیاہ بختی نے ہمارا راستہ دیکھ لیا۔ ہم نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ اگرچہ قابل معافی نہیں، پھر بھی اگر ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا۔ میں نے اور ایاز نے مل کر شہز کو تمہارے خلاف بہت بھڑکایا تھا، اور خدا کا انصاف دیکھو کہ اسی دن ایاز کو پولیس لے گئی، وہ غلط کارروائیوں میں ملوث تھا۔ پھر تو بدنامی نے ہمارا گھر دیکھ لیا، ہم برباد ہو گئے، ہم نے تمہارا حق چھینا، ہم لقمے کو ترس گئے۔ تم جتنی اچھی اور ہمدرد ہو، مجھے پوری امید ہے کہ تم ہمیں معاف کر دو گی، شاید اسی طرح اللہ بھی ہمیں معاف کر دے، اگرچہ ہماری سزائیں بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے تو تمہاری شادی بھی کسی نیک نیتی سے نہیں کی تھی، لیکن اللہ کو شاید تمہاری خوشیاں منظور تھی۔ اگر ہو سکے تو ہم سب کو معاف کر دینا۔ تمہاری خطا کار بہن ندا اکرام۔ میل پڑھ کے وہ مزید ندامت سے دوچار ہو گیا تھا۔ روما اکثر عروہ سے انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرتی رہتی تھی، یقیناً اسی نے ندا کو ای میل ایڈریس دیا تھا۔ اگرچہ اب اسے عروہ کی ذات کے حوالے سے کسی قسم کی صفائی کی ضرورت نہیں تھی، تاہم پھر بھی قدرت نے اس کی گواہی پیش کر دی تھی۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر ضبط کھونے لگا تھا۔ کیا بات ہے یار، گھر کھلا پڑا ہے، کدھر ہو تم؟ علی دور سے ہی بولتا چلا آ رہا تھا۔ شہز، وہ بیڈ روم میں داخل ہوا تو شہز کو انتہائی شکستہ حالت دیکھ کر لپک کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا یار، تم ٹھیک ہو؟ سلور زدہ کپڑے، بڑی ہوئی شیب، الجھا بکھرا حلیہ، سرخ آنکھیں، اس کی حالت دیکھ کر علی اچھا خاصا گھبرا کر رہ گیا تھا۔ علی، ایک ہمدرد پاتے وہ اس کے کندھے سے لگ کر سسک اٹھا۔ وہ کہاں ہے؟ علی سے کہو لوٹ آئے، بہت سزا ہوگی، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اسے بلاؤ نا علی۔ آلیان کا دل اس کی حالت پہ کٹ کے رہ گیا۔ کس کی بات کر رہے ہو شہز؟ عروہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی مجھے چھوڑ کر، میں نے اسے کتنا پکارا
وہ جو میری ایک پکار پر دوڑی چلی آتی تھی اب سنتی ہی نہیں. اسے کہو ایسا نہ کرے میرے ساتھ، اب لوٹ آئے. وہ اونچا اور جوان مرد یوں بھی لگ رہا تھا کہ علی کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا. یہ لو پانی پیو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں آ گیا ہوں نا. عالیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے پانی کا گلاس تھمایا جسے وہ ایک ہی سانس میں فٹافٹ چڑھا گیا. کچھ دیر بعد اس کا سانس بحال ہوا تو عالیہ نے بولا، اب مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، بھابھی کیوں گئی ہیں؟ شہز نے سر جھکا کر اس کا سوال سنا تھا، پھر وہ ساری بات بتاتا چلا. اس کی رودات سن کر گرچہ علی اس کو سرزنش کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن اس کی متوقع حالت کے پیش نظر خاموش رہ گیا. اس وقت اسے مورل سپورٹ کی ضرورت تھی، اور ایک اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو موقع محل کے مطابق اپنے دوست کو سمجھنے کی کوشش کرے. کہیں نہیں گئی ہوں گی، وہ مل جائیں گی انشاءاللہ. میرے کچھ کانٹیکٹس ہیں، میں پتہ کرواتا ہوں. ڈونٹ وری، وہ وقتی طور پر ناراض ہوں گی، مان جائیں گی. میں نے ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے. تم خود کو سنبھالو. بھی ریلیکس. اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے وہ اسے اس فیز سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا. پھر علی اور شہز نے مل کر اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا. ہاسپٹلز تک انہوں نے کھنگال ڈالے لیکن عروہ کو نہ ملنا تھا نہ وہ ملی. شہز کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی. گھر، آفس، وہ سب کچھ حتیٰ کہ اپنا آپ بھی بھلائے بیٹھا تھا، لیکن لگتا تھا وہ واقعی اس سے روٹ کر بہت دور جا چکی تھی. اس صوفے کو وہ روزانہ حسرت و یاد سے دیکھا کرتا جس پہ بیٹھ کے کبھی وہ اسے دیکھا کرتی. کتنا کٹھور ہو گیا تھا وہ. اپنے چمن کو اس نے اپنے ہاتھ سے آگ لگائی تھی. عروہ کو گئے مہینہ ہونے کو آیا تھا. اب تو شہز کی امیدیں ختم ہوتی جا رہی تھیں. اسے ہر وقت عجیب و غریب قسم کے خیالات اور وسوسے ستاتے رہتے. ٹینشن کی وجہ سے اسے سخت بخار نے آن گھیرا. علی بیچارہ ہر جگہ اس کے ساتھ خوار ہوا تھا. اب اس کی تیمارداری بھی وہی کر رہا تھا. یہ اعظم تو نہایت شرارتی بچہ ہے، سارا دن نچا کے رکھتا ہے. وہ ابھی اعظم کے پیچھے بھاگ کر ہلکان ہوتے ہوئے ایک جگہ بیٹھی تھی جب وہ دوبارہ آ کر اسے تنگ کرنے لگا. 21ویں صدی کا ماڈل ہے نا، تیزی تراری تو خود بخود آ جائے گی. نادیہ نے نہال ہوتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا جو عروہ کے ساتھ بہت مانوس ہو گیا تھا، اور خود عروہ بھی اسے بہت پیار کرتی تھی. سارا دن اس کے ناز نخرے اٹھاتی نہ تھکتی. شہز کے رویے سے اس دن وہ اتنی دل برداشتہ ہوئی تھی کہ وہ انتہائی قدم اٹھانے کا سوچ لیا جس کی ساری زندگی وہ تصور کرتی آئی تھی. ویسے بھی اس کے ساتھ رہ کر نہ جانے کتنے لوگوں کی دل آزاری کا سبب بن رہی تھی. شہز کی تیوریوں سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی آخری حد سے گزر رہا ہے. کب وہ اسے خود الگ کر دے، اس سے پہلے وہ خود ہی فیصلہ کر لے، کیونکہ اب وہ واپس اس گھر میں لوٹ کر نہیں جانا چاہتی تھی جہاں اس کے وجود کو مال غنیمت کی طرح استعمال کیا جائے. گھر سے نکل کر وہ نہ جانے کن رستوں پر دیر تک چلتی رہی. اسے کچھ خبر نہ تھی جب اچانک عالیان اس سے ٹکرایا تھا اور اسے یوں اکیلا دیکھ کر ٹھٹک گیا. عروہ نے چاہا کہ کنی کترا کے نکل جائے یا کم از کم اسے ٹال دے، لیکن عالیان اس کے حلیے سے بالکل مطمئن نہ تھا اور کچھ شہز کے رویے سے اسے تھوڑا بہت شک بھی تھا. اب جو عروہ کو یوں بے یارو مددگار منہ جھکائے کسی نامعلوم منزل کی طرف رواں دیکھا تو اسے اپنا شک یقین میں بدلتا ہوا محسوس ہوا. پھر عروہ نے نہ کرنے کے باوجود وہ اسے گھر لے آیا تھا اور عروہ سے ساری بات اگلوا کے ہی دم لیا تھا. آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی کیونکہ یہ آپ کے بھائی کا گھر ہے، اور ایک بھائی کی غیرت کا تن یہ گوارہ نہیں کرتی کہ اس کی بہن بے مول ہوتی پھرے. عالیہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے قطعی ڈوک لہجے میں کہا تھا، اور نادیہ نے بھی اس کی بھرپور تائید کی تھی. عالیان شہز سے برابر ملتا رہا. ساری صورتحال اس کے سامنے آ گئی. شہز عروہ کو کھو کر نادم تھا، لیکن عالیان چاہتا تھا کہ شہز کو ایک دفعہ اچھی طرح نصیحت مل جائے تاکہ وہ آئندہ محتاط رہے. جو کچھ اس نے شہز کے لیے کیا وہ اس کی محبت میں دوست بن کر کیا، اور جو کچھ اس نے عروہ کے لیے کیا وہ ایک بھائی کی حیثیت سے کیا. کہتے ہیں دعا کبھی رد نہیں ہوتی. یہ عروہ کی دعاؤں کا اثر تھا جو عالیان کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، جو اللہ پاک نے اس کی عصمت کو محفوظ کر لیا تھا اور اس کے لیے ایک نگران مقرر کر دیا تھا. عروہ، اعظم کے کپڑے تو چینج کر دو. کیا حشر کیا ہوا ہے اس نے؟ عالی آنے والا ہوگا، میں ذرا کچن دیکھ لوں. نادیہ اسے ہدایت دیتی اٹھ کر کچن کی طرف بڑھی. اب آپ ادھر بیٹھو، میں آپ کے کپڑے لے کر آتی ہوں. اسے کشن پر بٹھاتے ہوئے عروہ نے اس کی ننھی سی ناک دبائی تو وہ بسورنے لگا. وہ وارڈروب سے اعظم کے لیے شرٹس نکال رہی تھی جب دروازہ آہستگی سے کھلا. عروہ نے فوراً دوپٹہ اچھی طرح لپیٹا جو اعظم سے کھیلنے کے باعث کندھے پر جھول رہا تھا. وہ یہی سمجھی تھی کہ عالیان ہوگا. اس کی چونکہ اس طرح پشت تھی لہٰذا دیکھ نہیں سکی. آنے والا جب کافی دیر تک اندر نہیں آیا تو وہ الجھ سی گئی. علی بھائی آپ یوں کیوں؟ وہ کہتے ہوئے مڑی، لیکن اس کی بات درمیان میں رہ گئی. باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے. وہ حیران ششدر سی اپنے سامنے کھڑے شہز کو
शहज़ को देख रही थी, जो बिना पलके झपकाए उसे देख रहा था। उर्वा ने चाहा कि उसे नज़रअंदाज करके वहाँ से निकल जाए, लेकिन उसके कदम तो गोया ज़मीन पर जकड़े रखे थे। सर झुकाए होंठ काटती वो अपनी नशिस्त भी ना तब्दील कर पाई। वो छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ रहा था। उर्वा का सांस रुकने लगा। उसका शिद्दत से जी चाहा कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो तामर उस शख्स का सामना नहीं करना चाहती थी। उर्वा, उसने धीमे लहजे में उसे पुकारा था। लहजे में इतनी शिद्दत, इतनी चाहते थी कि उर्वा को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। और अगले ही लम्हे शहज़ ने उसे कंधे से पकड़कर खींचते हुए खुद से लगा लिया। उर्वा तो जहाँ की तहाँ रह गई। कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा शहज़ तुम्हारे बगैर कितना अधूरा, कितना नामुकम्मल, कितना खाली हो गया था। तुम तो मेरे वजूद का हिस्सा थी। फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसे सीने से लगाए वो बहुत शिकस्ता लहजे में बोल रहा था। उर्वा को हैरत का शदीद झटका लगा। शहस और ऐसी बातें, एक तो वो उसकी इतनी कुर्बत पे बौखलाई हुई थी, ज़बान साथ देने से इनकारी हो रही थी। दूसरा, उसके हिसार में इतनी दीवानगी, इतनी शिद्दत कि उर्वा को लग रहा था किसी भी लम्हे उसकी सांसें उसका साथ छोड़ जाएंगी। तुम मेरे लिए क्या हो, ये तो तुम्हें तब पता चला जब तुम मुझे अधूरा कर आई। तब मैंने महसूस किया कि मैं तो तुम बिन बिल्कुल अधूरा हूँ। मेरी तकमील तो तुमसे है। उसने अपने लब उर्वा के बालों पर रखे तो वो तड़प के रह गई। छोड़े मुझे, उसने एक झटके से खुद को उससे अलग किया। शहज़ का हिसार उसे किसी बरकी भट्टी की मानिंद महसूस हो रहा था, जिसमें वो सर से पांव तक झुलस गई। अगरचे वो उसको खुद से छुड़वा कर दूर हो चुकी थी, फिर भी उसे अपना आप अंगारे की तरह दहकता महसूस हो रहा था। मत भूले कि मैं वही उर्वा हूँ जिसे कदम कदम पर आपने धुतकार और तस्दीर की। मैं अब भी वही उर्वा हूँ। उर्वा साहब, आपकी कुछ नहीं लगती, जाएं यहाँ से। मैं किसी को नहीं जानती, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं। वो हिज़यानी अंदाज में चिल्लाई। वो भी इंसान थी, कहाँ तक बर्दाश्त करती। आज उसका जब पारा पारा हो गया था। वो जो अपनी तरफ से उस टॉपिक को क्लोज कर चुकी थी, अब इस बाब को दोबारा खुलते देखकर अपना जब्त गंवा चुकी थी। मुझे अपनी गलती का इदराक है अरवा, मैं इसके लिए शर्मसार हूँ। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। तुम जो सज़ा मेरे लिए तजवीज़ करो मुझे मंजूर है, मगर खुदा के लिए यूँ खुद को अजियत ना दो। उसे उस ऐसे ही रद्द अमल की तवक्को थी, और वो खुद भी यही चाहता था कि वो घुट घुट के जीना ख़त्म करे, एक दफ़ा खुलकर दिल की भड़ास निकाल ले, ताकि इतने सालों से जो लावा उसके अंदर पक रहा है वो बह निकले। और उर्वा भी हाथों में मुंह छुपाकर सिसक उठी। ओके रिलैक्स, मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम पहले मेरी बात सुन लो। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी हकीकत तुम पर आश्कार नहीं हुई। तुम जब पस मंज़र से आगाह होगी तो यकीनन अपनी सोच में तब्दीली पाओगी। शहज़ ने उसके करीब बैठते हुए नरमी से उसके आंसू को अपने पूरों में चुना तो वो ठटक कर उसे देखने लगी। शहज़ ने उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया और फिर उस पर खुलता चला गया। अपनी मोहब्बत, बेबसी, गुरेज, गैरत, उसने कुछ भी पोशीदा ना रखा, और वह शशदर से उसे सुन रही थी। कैसा गेम खेला गया था उसके खिलाफ। वो सारी ज़िंदगी उस जुर्म की सज़ा काटती आई थी जो कभी उससे जरजद ही ना हुआ था। लेकिन मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा। सारा को तो मैं ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि उसकी आइंदा 7 नस्लें भी पनाह मांगेंगी। उसके लहजे में शरारों की सी लपक थी। और ने हौल कर उसे देखा। जब खुद आपके अंदर किसी को माफ़ करने का हौसला अज़ब नहीं, तो फिर उसकी तवक्को आप दूसरों से क्यों कर रख सकते हैं? उर्वा ने चुभते हुए लहजे में उससे कहा था। अच्छा, अगर मैं सारा को माफ़ कर दूं तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? वो यकदम ही बड़े पुरजोश अंदाज में उसका हाथ दबाकर पूछने लगा, तो उर्वा एकदम होश में आई। उसकी बातों के दौरान वो कतन फरामोश कर चुकी थी कि उसके हाथ अभी भी शहज़ की गिरफ्त में हैं। मुझे नहीं पता, सारा मेरी मामी नहीं लगती। ये आपका मसला है, जो जी चाहे करे और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। वो जिस बस होकर कहती अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, बिलाखिर नाकाम होकर आखिर में बोल ही उठी। तुम भी तो मेरा मसला हो, मेरी ज़िंदगी। शहज़ ने एक ही झटका दिया था। वो जो अपने ही ध्यान में थी, इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, सीधी उसके ऊपर आ रही थी। शर्म नहीं आती आपको? वो उसके तंग होते हुए घेरे से घबरा कर बोली, तो शहज़ का बेसाख्ता कहका आज़ाद हुआ था। उसके जुमले से वो खासा महफूज हुआ। तुमसे भला क्यों शर्म आएगी, बेवकूफ़ लड़की। वैसे भी अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम मुझे इस लक़ब से नवाजो। वो बड़े भोलपन से गोया हुआ तो उर्वा जल कर रह गई। तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना उर्वा, बल्कि मिसेस उर्वा शहस। उसने खुद पर मसनूई संजीदगी तारी करते हुए उसके चेहरे को देखा। आज पहली दफ़ा वो हक रखने के बावजूद उसे यूं इतने करीब देख रहा था, इसीलिए आज जज्बे और निगाहें बेलगाम हो रही थीं। अच्छा तरीका है माफ़ी मांगने का। उर्वा भिन्ना के रह गई। माफ़ तो वो उसे तभी कर चुकी थी जब घर से कदम बाहर निकाला था कि ये उसने शहज़ उस्मान से बेहद बेहिसाब मोहब्बत की थी। ये उसकी मोहब्बत की इंतहा थी कि वो उसे कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए तो अपना दुख उठा के अलग हो गई। यार एक दफ़ा बोल दो ना, क्योंकि मेरा खुद पे कंट्रोल ख़त्म हो रहा है। उसके लहजे के खुमार और आंखों की तपिश ने उर्वा को बेतहाशा सुरख कर डाला। छोड़े मुझे, उसने कमज़ोर सा एहतजाज करना चाहा। चलो छुड़वा सकती हो तो छुड़वा लो। उसके चेहरे के बदलते रंगों से मसरूर होते हुए उसने गोया चैलेंज किया था। उर्वा ने पूरी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए उसके इसार को तोड़ना चाहा था।
لیکن اس کے فولادی بازوں میں صرف کسمسا کے رہ گئی۔ اب تو تمہارے راستے مجھ تک ہی آتے ہیں۔ عروہ، شہز کس راستے سے فرار حاصل کرو گی؟ شہز نے اس پر جھکتے ہوئے اپنا حق استعمال کیا تو عروہ کی پیشانی پہ گویا انگارہ دہ گیا۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ کسی کا بیڈ روم ہے۔ عروہ نے بے حد بوکھلا کر اس کو مزید پیش قدمی سے روکا۔ اچھا، تو کیا خیال ہے، اپنے بیڈ روم میں چلیں؟ شوخی سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے ایک آنکھ دبا کر پوچھا تو وہ پوری پسینے میں نہا گئی۔ صحیح کہتا ہے سالک، میں واقعی بہت لکی ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی، وہ اس کی چھوٹی سی ناک دباتے ہوئے بولا تو عروہ سر جھکا کر ہولے سے مسکرا دی۔ شہز کی گہری براؤن آنکھوں میں آج جو نئے اور انوکھے رنگ اس سے نظر آ رہے تھے، اس کا سامنا کرنا اس کے لیے کوئی آسان نہ تھا۔ وہ تو ایک سیکنڈ بھی ان لٹاتی نگاہوں میں جھانک نہ پائی تھی۔ آج اس نے جان لیا تھا صبر اور دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتے، کبھی نہ کبھی ان کا اثر ضرور ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے آج اس کی ریاضت کا ثمر اسے شہز عثمان کی صورت میں مل گیا تھا۔ اب اسے مزید کسی کی طلب نہیں تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کیا اور بے حد شانت ہو کر شہز کو دیکھنے لگی جو بالیان اور نادیہ سے اجازت دے رہا تھا۔ کیا بات ہے، بڑا پیار آ رہا ہے؟ شہز نے اس کی محبت محسوس کرتے ہوئے چھیڑا تو وہ جھیم کر رہ گئی۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے ان دونوں کے دل بہت ہی مسرور تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔